ادارے حلال فاؤنڈیشن کے سی ای او اور انتظامی ذمہ دار جناب مولانا نعیم شاہد صاحب حضرات کے سامنے پیش کریں گی. میں تو یہ کہتا ہوں ہر جگہ پہ کہ یہ وہ اہم مسئلہ تھا جس کی بنیاد کسی ادارے نے ہی رکھی. جامعہ بنوریہ سے ہی اس مسئلے کی بنیاد کے طور پہ ایک بورڈ بنایا گیا تھا، اور وہ ایک ایسی بنیاد پڑی تھی کہ جس کی وجہ سے دنیا میں خاص طور پہ پاکستان میں یہ سامنے بات آئی تھی کہ علماء کرام کے بغیر اس مسئلے کا حل کرنا وہ ناممکن ہے. تو ہمیں تو بہت بعد میں جا کے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا یہ سمجھ لیجیے کچھ اسٹیپ اٹھانے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو آپ حضرات کی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات کی وہ جو بنیاد تھی الحمدللہ وہ آج اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے بھی قابل ہو. الحمدللہ ابھی جیسے مفتی سید عابد شاہ صاحب نے آپ کے سامنے اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کی. مفتی صاحب ہمارے جو شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے رئیس بھی ہیں، جو حلال فاؤنڈیشن کا شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو ساتھی جتنی ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں اسی ریسرچ کو باقاعدہ مفتی صاحب دیکھتے بھی ہیں اور اس میں تصحیحات وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو بھی کرتے ہیں. بنیادی طور پر ہمارے یہاں دو پینل کام کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ سائنٹیفک پینل ہے اور ایک شریعہ پینل ہے. سائنٹیفک ڈویژن سمجھ لیں اور شریعہ ڈویژن سمجھ لیں. جب بھی ہمارے پاس کوئی اجزاء کے حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارا سائنٹیفک ڈویژن جو ہے اس کے پاس جاتی ہے. وہ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اس کے ذرائع جس کو سورس کہا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور وہ معلومات حاصل ہونے کے بعد وہ پھر ہمارے شریعہ ڈویژن کے ساتھیوں کو بھجوا دیتے ہیں. ساتھی ان کے اوپر شرعی تحقیق اس پہ وہ کرتے ہیں. اگر مزید تفصیلات کی ضرورت ہو تو وہ پھر باقاعدہ دوبارہ سے سائنٹیفک ڈویژن کو وہ بھیجتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں حوالے سے مزید ریسرچ کی ضرورت ہے. تو سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ سے پھر دوبارہ وہ ریسرچ ہونے کے بعد دوبارہ شریعہ ڈپارٹمنٹ میں آتی ہے، اور پھر شریعہ ڈپارٹمنٹ میں وہ تصحیحات وہ اس کو کام کرنے کے بعد مفتی صاحب کے پاس آتی ہے. پھر مفتی صاحب اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا پھر کوئی شرعی حکم جو ہے وہ اس کو پھر اس پر کام کیا جاتا ہے، اس کو آگے لایا جاتا ہے. تو یہ مختصر سا جو ایک نظم جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جو چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی وہ اسی ایک ریسرچ کے نتیجے کا ایک شاخصہ. آپ حضرات علماء کرام ہیں تو یہ چیزیں تو ہم نے پی ایس کیو سی کے اندر یہ ٹریننگ دی تھی، تو ہم نے یہ مختلف آیات احادیث مبارکہ اس میں سے ہم نے ساتھیوں کے سامنے پیش کی تھی، کیونکہ ان لوگوں کو تو بالکل نہیں معلوم کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے. تو ان کے سامنے احادیث کے حوالے سے اور آیات مبارکہ کے حوالے سے جو ہے چیزیں پیش کی گئیں. ہم براہ راست جو ہے وہ پریزنٹیشن کے اگلے حصے میں جس میں ان اجزاء کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، اس پریزنٹیشن میں جو جو چیزیں پیش کی جائیں گی اس کے حوالے سے ایک اس کے پس منظر میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حرام مصنوعات کی اس قدر کثرت ہو چکی ہے کہ آپ اور ہم لوگ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جب ایک چیز پاکستان کے اندر تیار ہوتی ہے تو 6 ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں اس کے اندر حرام کے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے. سب سے پہلا موقع خام مال. ہم بعض کا خام مال جو ہے وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہماری بیکریز ہیں یا مختلف اور پروڈکٹس بنانے والی ہیں، ہمیں چائنا بہت سستا پڑتا ہے تو ہم چائنا سے خام مال اکثر منگوا لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو خام مال منگوایا جا رہا ہے یا را مٹیریل جو ہم منگوا رہے ہیں کیا وہ حلال بھی ہے. تو ایک تو یہ بنیادی معاملہ ہو گیا کہ اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خام مال ہی حرام اجزاء پر مشتمل. دوسرا مرحلہ جب وہ پروڈکٹ تیار کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر مصنوعی ذائقہ جس کو آرٹیفیشل فلیور کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے. وہ آرٹیفیشل فلیور جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ فلیور جو ہے خود بذات خود ایک ایسا اہم جز ہے، تو ممکن ہے کہ یہ بھی حرام اجزاء سے اخذ کیا گیا ہو یا حرام اجزاء پر مشتمل ہو اور اس کا سورس جو ہے یا اس کا جو ذریعہ ہے وہ بھی حرام ہو. تیسرے نمبر پر اس میں خوشبو استعمال کی جاتی ہے. ایسنس جو ہوتا ہے وہ استعمال جو کرتے ہیں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ایسنس خود جو وہ خوشبو ہے اس کا سورس جو ہے وہ ہو سکتا ہے حرام ہو. یہ تیسرا مرحلہ اس طرح کا ہو گیا. چوتھے مرحلے میں اس کو بہت عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے ایسے اجزاء میں شامل کیے جاتے ہیں
کہ جس کی وجہ سے اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں دودھ ابال کے بھی رکھ دیں, عام نارمل ٹمپریچر پہ رکھا ہوا دودھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن چلے گا, خراب ہو جائے گا. تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہی دودھ جو ہے وہ ڈبے میں پیک ہو کے یا مختلف اور چیزوں میں پیک ہو کے 4 ماہ تک وہ خراب نہیں ہوتا. دہی 3 دن کے اندر پانی علیحدہ ہو جاتا ہے, دہی علیحدہ ہو جاتا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ دہی جو ہے وہ 4 مہینے تک اس کی شیلف لائف ہو جاتی ہے. اس طرح اور کھانے پینے کی جوسز وغیرہ ہیں یا مختلف چیزیں, تو آخر کوئی ایسی چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہنے کی صلاحیت وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے. 5واں مرحلہ جو ہے اس کی بعض کا ڈریسنگ ہوتی ہے. اس کی خوبصورتی یا ان چیزوں کے لیے بھی مختلف کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے کیمیکل استعمال کیے جائیں جس کی وجہ سے وہ اس کا جو ہے وہ ان کا سورس جو ہے ممکن ہے وہ بھی حرام اجزاء سے لیا جائے. 6واں مرحلہ جو ہے وہ ہے اس کا پیکنگ مٹیریل. جس چیز میں اس کو پیک کیا جاتا ہے, بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ فائل پیکنگ ہوتی ہے, اندر ایک پالش کی جاتی ہے اس کے اندر, یا وہ جو شیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بعض کا پالش کی جاتی ہے, بعض کا اس پر ایک کوٹ کیا جاتا ہے. وہ بعض کا تو بہت ہی نامناسب قسم کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان سے اس کو اخذ کر کے اور پھر یہاں اس کو شامل کر کے اس کو اس میں شامل کر کے اس میں پالش کی جاتی ہے. یا پھر جیسے شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کی بوتلوں کے اوپر جو ڈھکن لگایا جاتا ہے اس ڈھکن کے اندر جو سیل لگتی ہے, یا بعض کا تو اس کے اوپر بوتل کے اوپر ایک سیل لگا دی جاتی ہے. وہ سیل جس گلو سے لگائی جاتی ہے, بعض کا وہ گلو جو ہے وہ خنزیر کی چربی سے بنایا جاتا ہے. تو کھانے پینے کی چیز ہے, شیشے کی بوتل میں ظاہر شیشہ تو حرام نہیں ہے, لیکن وہ جو اندر گلو لگایا گیا جس کے ذریعے وہ اس کے اوپر سیل لگائی گئی, یا جو اندر وہ ایک نرم سی فوم ٹائپ ایک لگائی جاتی ہے ڈھکن کے اوپر, بعض کا وہ چیز جو ہے وہ حرام اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے. تو اس کا ڈائریکٹ تلوث یا کنٹیمینیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے حرام چیز اس کے اجزاء کے ساتھ. تو یہ 6واں مرحلہ, ان کے 6 ایسے مراحل ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حرام کے ملنے کا اندیشہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لازمی حرام مل جاتا ہے. اس پریزنٹیشن میں بار بار اس چیز کی ہم دہراتے رہیں گے کہ یہ جو اجزاء ہیں بعض کا ان کے جو ذرائع ہیں یا سورسز ہیں وہ حلال بھی ہو سکتے ہیں, حرام بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اکثر جو ہے یا بعض کے مسائل ایسے ہوں گے کہ ان کی وجہ سے کوئی ایسی بیماریاں بھی پیدا ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے آتی ہے کہ اگر اس کو مسلسل استعمال کیا جائے تو. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ اس چیز سے بالکل لاعلم ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, بس کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یا تو خنزیر کے بارے میں کہا جاتا ہے حرام ہے, یا شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے حرام ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کون کون سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک حلال غذا جو ہے وہ حرام میں کنورٹ ہو سکتا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ باقی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ حلال کے حوالے سے کام کرنے والے اداروں کی بہت قلت ہے, کیونکہ ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. اگر سچی بات کہی جائے کہ پوری مسلم دنیا کے اندر دیکھا جائے تو بہت قلت ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہی کہا کہ مسلمان ملک ہے, اور جیسے مفتی صاحب نے بتایا وہی ترتیب ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. بعض جگہوں پہ اگر لوگ موجود بھی ہیں تو وہ شرعی نزاکتوں سے بالکل عالم ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے بارے میں شریعت نے کیا گنجائش رکھی ہے یا اس کے حوالے سے کیا اس کے احکامات ہیں, تو ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسی سختی برتی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس پہ تو عمل کرنا ہی مشکل ہے. اور آخر میں ہم اس کے حوالے سے جو مختلف طبقات زندگی ہیں ان کے اوپر جو جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. سب سے پہلے ایسے روزمرہ کے اجزاء جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال اشیاء جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر شامل ہیں ہوتے ہیں وہ جانوروں سے جن اجزاء کو حاصل کیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ جیلیٹن کا ہے. جیلیٹن جو ہے یہ ایک ایسا جز ہے جو کہ مختلف چیزوں کو گاڑھا کرتا ہے یا لیسدار بناتا ہے, اور یہاں ان کو زیادہ عرصے تک ان کے جو اجزاء ان کو بکھرنے سے روکتا ہے, ان کو پکڑ کے رکھتا ہے. جیسے دہی ہے, دہی کو اگر دہی کے اندر جیلیٹن ڈال دیا جائے تو دہی کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. وہ جو پانی اور وہ ٹھٹکیاں بن کے علیحدہ ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بنتا, اور وہ اس کا وقت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو جیلیٹن اس میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹافیوں میں استعمال ہوتا ہے, آئس کریم میں استعمال ہوتا ہے, پڈنگ ایک خاص چیز ہے اس کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے. میٹھی چیزیں عام طور پہ جو گھروں میں تیار ہوتی ہیں, جیلی جو ہے جیلی یہ جیلیٹن سے اس کو حاصل کرتے ہیں. یہ جو کیپسول کے پھول جو ہم استعمال کرتے ہیں, کیپسول کھاتے ہیں, ان کے جو پھول ہوتے ہیں یہ شیل کیپسول شیل جن کو ہم کہتے ہیں, یہ بھی اسی جیلیٹن سے اکثر بنائے جاتے ہیں. بعض سیرپ وغیرہ اس میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ مختلف قسم کی جو آپ کے سامنے جیلی کی صورتیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہے.
سب سے اوپر جو سفید رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا جو حصہ، یہ اس کی جو سمجھ لیں کہ فائن کوالٹی جس کو ہم کہتے ہیں، بہترین کوالٹی والی یہ شکل ہے. اور یہ چیز میں ایک نام لوں گا آپ فوراً پہچان جائیں گے. مدارس کے طلبہ کتابوں کی جلد بندی تو کرتے ہی ہیں نا، تو سریش جو کہتے ہیں جس کو ہم، یہ وہ سریش ہے جو کہ ہڈیوں سے یا کھال سے حاصل کی جاتی ہے. تو یہ جیلیٹن کی یوں سمجھ لیں کہ یہ را فارم ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور یہ لیکوڈ میں بھی ملتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ وہ چیز ہے. اب اس کی پیداوار کے متعلق تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس وقت تقریباً 3.5 لاکھ میٹرک ٹن اس کی پیداوار ہے. یعنی کہ اس کو بھی آپ 10 سے ضرب دے لیں تو آپ کو جہاں اندازہ ہوگا کہ کتنے لاکھ ٹن اس کی جو ہے وہ پیداوار چل رہی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جیلیٹن کی اس وقت دنیا میں جتنی پیداوار ہے اس کا 44% خالصتاً خنزیر کی کھال اور ہڈیوں سے حاصل کیا جاتا ہے. اور دنیا میں جو جیلیٹن کی پیداوار ہے صرف امریکہ اور یورپ، یہ دونوں مل کے 78% پوری دنیا کی پیداوار کا یہ پروڈیوس کرتے ہیں. امریکہ میں 80 کی دہائی میں ایک بیماری آئی تھی گائے کے اندر، ایک بیماری جس کو انہوں نے میڈ کاؤ کے نام دیا تھا. ہمارے یہاں بھی کچھ عرصہ پہلے تقریباً 8-10 سال پہلے یہاں پہ بھی بیماری آئی تھی. اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ گائے کے پاگل پن کا نام اس کو دیا گیا تھا. اس میں بڑی گائے تلف کی گئی، زندہ گائے کو جلا دیا گیا تھا. آسٹریلیا میں بھی یہ کام ہوا تھا. تو 80 کی دہائی میں جب امریکہ میں یہ بیماری آئی گائے میں، تو انہوں نے پھر ایک قانون بنا دیا تھا کہ اب جو بھی جیلیٹن تیار کیا جائے گا وہ صرف خنزیر سے تیار کیا جائے گا، گائے سے جیلیٹن تیار نہیں کیا جائے گا. تو خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب ایک قانون بن گیا تو پھر وہاں پہ امریکہ میں جو جیلیٹن تیار ہو رہا ہے وہ کس چیز کا تیار ہو رہا ہے. الحمدللہ جو ہماری ادارے میں ریسرچ ہوئی تو اس میں یہ بھی کیا گیا کہ ٹھیک ہے جو مسائل ہیں یا جو اجزاء ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کا متبادل جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. تو اب فیگر یا کیریجن یا کیڈز یا اس طرح کے مختلف جو ایسے سورسز ہیں یا ایسے اجزاء ہیں جو کہ پودوں سے یا اور جگہوں سے حاصل ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے کہا کہ متبادل کے طور پہ یہ دستیاب ہے، اگر استعمال کرنا چاہیں تو یہ، ورنہ گائے سے تو عام طور پہ یہ جیلیٹن بن رہا ہے. اس وقت پاکستان میں بھی دنیا کے اور بہت سے ممالک کے اندر بھی یہ چیزیں بنتی ہیں، لیکن مسائل ابھی بھی موجود ہیں. پاکستان کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا ہڈیوں کا جو مرکز جہاں پہ پورے پاکستان سے ہڈیاں اکٹھی کر کے رکھی جاتی ہیں وہ وزیر آباد ہے. اور کھالیں ان کا سب سے بڑا جو مرکز ہے وہ پنجاب کا علاقہ قصور وہ ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ انہی جگہوں سے ہڈیاں بھی لیتے ہیں اور کھالیں بھی لیتے ہیں، جو دونوں سے جیلیٹن تیار کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو ہڈیاں چننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پورے پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کوئی جانور مرتا تھا تو بڑے عرصے تک گلتا سڑتا پھرتا اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں بھی پڑی رہتی تھی اور تب جا کے جو ہے وہ مٹی سے ملتا تھا، آخر تک اس کی باقیات رہتی. اب ادھر جانور مرتا ہے دوسرے دن غائب، لوگ سمجھتے ہیں شاید میونسپلٹی والے لے گئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اس کی کھال اتارتے ہیں اور اس میں کوئی تخصیص نہیں اس کی ہے، اور پھر اس کی ہڈیاں اس کے گوشت کو جو ہے اس میں سے، ابھی تو یہ حالت ہے کہ مرے ہوئے جانور کو باقاعدہ اس کا گوشت بھی بکتا ہے، لیکن پھر بھی ان جو بعض جگہوں سے ان کی ہڈیاں وغیرہ جو ہے وہ ان کو بڑی بڑی ہڈیاں کاٹ کے بعض کا پورے پنجر ان کے وہ ہیں وہ ان کو لے لیا جاتا ہے اور ان جگہوں پہ بھجوا دیا جاتا ہے. یہ مسائل جو ہیں یہ آلریڈی چل رہے ہیں. اب یہ جن جگہوں پہ جاتا ہے وہاں پہ کوئی تخصیص نہیں، کیونکہ جب ہڈیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑی ہو تو کیا پتا کہ یہ کتے کی ہڈی ہے، گدھے کی ہڈی ہے یا خنزیر کی ہڈی ہے یا حلال جانور کی. اور جو لوگ بیچنے جاتے ہیں وہ وہاں قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ یہ حلال جانور کی ہڈی ہے، اور اسی کے اندر وہ اس بوری کے اندر وہ ہڈیاں شامل کی جاتی ہیں. تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں کہ یہ اس کے اندر بالکل یہ حلال جانور کی ہڈی ہے. اس کے اندر حلال جانور کی ہڈیاں ہوتی ہیں لیکن دوسری ہڈیاں بھی مکس ہوتی ہیں. تو وہ اپنی طرف سے وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حانث نہیں ہیں، اب وہ حانث نہیں ہوتے تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ وزارت کی توجہ دلانا تھا کہ یہ پاکستان میں یہ مسائل چل رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایک اور چیز ہے رینٹ اس کو کہا جاتا ہے. یہ شیر خوار جو جانور ہیں ان کے میدے سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. مفتی صاحب نے جیسے اس کے بارے میں بتایا کہ انفخاق اس کا وہ عربی نام اس کا ہے. اس کو دودھ کو جما کے دہی بنانا یا پاؤڈر وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے. اس سے پنیر بھی بنایا جاتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جانور کو ذبح کر کے اس کے میدے سے یہ دودھ نکال لیا جاتا تھا. اب رینٹ کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا. ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے جب دودھ پی لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بعض کا ان کو الٹی آتی ہے تو اس میں سے منہ سے پٹکیاں سی نکلتی ہیں. حالانکہ دودھ تو لیکوڈ انہوں نے پیا تھا لیکن جو منہ سے نکلتا وہ جمع ہوا دودھ ہوتا ہے جیسے دہی ہو. تو یہ جو دہی ٹائپ ان کے میدے میں بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خاصیت یہ رکھی ہے کہ میدے سے ایسے انزائم خارج ہوتے ہیں
کہ جو اس دودھ کو جمانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا جزو بدن بنتا ہے اور اس سے اس کی پوری جو ہے وہ جسم کی ضروریات وہ پوری ہوتی ہیں. اب اگر جب بچہ ٹھوس غذا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ رینٹ پھر نہیں بنتا. تو یہ صرف اور صرف شیرخوار جو بچے ہیں ان کے بنتے ہیں. تو یہ گائے کے یا بکری کے یا مختلف جگہوں سے جو رینٹ حاصل کیا تھا خنزیر کے بچوں کو بھی اس میں کہتے ہیں کہ ان کو دودھ پلا کے 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اندر ان کو پھر مار دیا جاتا ہے. ان کو مارنے کا یا ذبح کرنے کے طریقے آپ میں آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد پھر ان کے پورے کا پورا میدا ہی نکال لیا جاتا ہے اور اس پورے میدے کو کرش کر دیتے ہیں. پہلے تو دودھ نکالتے تھے اس میں سے وہ خاص جمع ہوا حصہ نکالتے تھے. اب پورا میدا کرش کر دیا جاتا ہے. اب اگر خنزیر کا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوگا یا اس کا کیا ہوگا. پر اس وقت بھی ہمارے پاس یہ گزشتہ جو ایک اس میں دیکھا اس میں بہت زیادہ پیداوار تقریباً 22,000 ٹن اس کی پیداوار صرف اور صرف رینٹ کی حاصل کی گئی جو مختلف پروڈکٹس میں اس کو ڈالا گیا تھا. اس کے متبادل کے طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ نیچے مختلف اشیاء اس میں کی ہیں. اگلی جو چیز ہے یہ پیپسین کہلاتی ہے. پیپسین بنیادی طور پر جو میدا غذا کو ہضم کرنے کے لیے جو رطوبات خارج کرتا ہے یا انزائم جس کو وہ رطوبات جو ہے وہ پیپسین کہلاتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ میدے کی جو جھلی ہے یہاں سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. یہ یہاں سے یہ نکلتا ہے یہ رطوبتیں وغیرہ. آپ لوگوں نے مرغی وغیرہ کو دیکھا ہوگا. مرغی کے اندر اس کا پوٹا اس کو چھٹی بھی بولتے ہیں بعض لوگ. اس کا جو پوٹا ہے جب اس کو صاف کیا جاتا ہے تو اوپر سے ایک پتلی سی پیلی سی جھلی اتار دی جاتی ہے. وہ جو پتلی سی پیلی سی جو جھلی ہوتی ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ پیپسین ہے. حکیم حضرات بھی اس کو سنگدانہ کہتے ہیں اور اس کو ہاضمے کے ادویات میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہی پیپسین جو ہے یہ زیادہ تر دنیا میں خنزیر کے میدے کی جھلی کو اوپر سے اتار لیا جاتا ہے اور اس کو اس جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ مختلف قسم کی جو مشروبات ہیں یا سافٹ ڈرنکس وغیرہ ہیں ان کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں. ایک اور چیز جو اس کے بعد ہے وہ ایڈرینالین. یہ بھی خاص جز ہے جس کو گائے سے بکری سے یا خنزیر سے اس کو لیا جاتا ہے اور اس کو مختلف ادویات میں استعمال کرتے ہیں. عام طور پہ جو دمے کی ادویات ہیں اس کا زیادہ تر استعمال یعنی کہ ایڈرینالین کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ جن میڈیسن میں ہوتا ہے اس میں دمے کی میڈیسن بھی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری دمے کی میڈیسن کے اندر یہ ڈلتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا ہو کہ کل کو کوئی ساتھی وہ انہیلر لے رہا ہو اور آپ کہیں اس کے اندر سے وہ شامل ہے. ایسا نہیں ہے. سب کے اندر نہیں استعمال ہوتا لیکن ایڈرینالین کا زیادہ تر استعمال یہ دمے کی جو ادویات بنتی ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ایکڈونک ایسڈ ہے. یہ بھی زیادہ تر جانوروں سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے لیکن یہ مختلف قسم کی کریم جوس لوشن وغیرہ میں یا جو بچوں کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ پگ ہیئرز یا خنزیر کے بال یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا مختلف جو شیونگ برش ہیں یا جوتوں کو پالش کرنے والے برش ہیں یا یہ کوٹ وغیرہ پہ یہ برش لیے جاتے ہیں. یہ کوٹ کو صاف کرنے کے لیے برش استعمال کرتے ہیں. ان کو خنزیر کے بالوں کو لے کے ان کو کیمیکل میں ڈال کے سیدھا کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مختلف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ برش مختلف جو بنے ہوئے ہیں اس طرح کے سائز کے مختلف برش وغیرہ لے لیے جاتے ہیں. اچھا پھر جب ایک ایسے سائز کے برش وہ بال حاصل ہو جاتے ہیں یا ان کو ایک سائز کا کرنے کے بعد ان کو کاٹ کے ان کو برابر کیا جاتا ہے تو وہ جو کچرا بچ جاتا ہے ان بالوں کا خنزیر کے بالوں کا اس کچرے کو ایک لیکوڈ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس محلول کے اندر ان کو حل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ریشے بنا لیے جاتے ہیں اور پھر ان ریشوں سے دانتوں کے برش بناتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کمپنیز ہیں جو اپنے برش کے اوپر جو ہے وہ حلال لکھتی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ 90 کی دہائی میں یہ مسئلہ بڑا کھڑا ہوا تھا کہ کچھ کمپنی تھی جو چائنا سے پورے وہ ریشے کے بنڈل منگواتی تھی تو وہ ریشے کے بارے میں آیا کہ ریشے تیار کس انداز میں ہو رہے ہیں. تو پھر یہ پتہ چلا کہ یہ جو نیا اس کو ریجنریشن پروسیس کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ خنزیر کے بالوں کے ٹکڑے چھوٹے بڑے ٹیڑھے میڑے ڈال کے اس کو حل کر دیا جاتا تھا. اور پھر ہم یہاں پاکستان کے اندر یہ کمپنی میں ہم گئے تھے وہاں پہ بانس کا بنا ہوا تولیہ وہاں ٹیسٹ کے لیے آیا ہوا تھا. اب بانس سے آپ دیکھ لیں کہ کپڑے بھی بنتے ہیں. دنیا کی بہت سی ایسی چیزیں جو ریشے دار ہیں ان سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ٹوتھ برش کے اوپر جو حلال لکھا ہوا تھا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. اگلا مرحلہ جو ہے وہ کارمائن ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کیڑے کو
یہ مادہ کوچنی کیڑا ہوتا ہے، اس کو کچلا جاتا ہے، کچل کے پھر پانی میں اس کو ابالا جاتا ہے، پھر اس کو رنگ اس میں سے شامل ہو جاتا ہے، پھر اس رنگ کو اس پانی کو خشک کر کے اور پھر یہ رنگ نکال دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ اس کی اصل حالت ہے، کچلنے کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے اور پھر اس کا رنگ جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے. یہ سرخ رنگ استعمال ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اتنی زیادہ مقدار میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ پہلے اس کے جگہ پہ انہوں نے دوسرے متبادل کچھ شروع کیے تھے، لیکن اس کا جو اس کی جو شائننگ ہے یا اس کی جو چمک اور اس کے اندر جو سرخی ہے وہ کسی اور سے کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی، اس لیے دوبارہ سے اس کو شروع کر دیا گیا. برازیل اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک، اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے جو اس رنگ کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اس کے متبادل کے طور پہ جیسے ہمارے ساتھیوں نے اس میں لکھا ہے کہ چقندر کا رس ہے، مہندی کے درخت یا ان کے پتے وغیرہ، ان کی جڑ وغیرہ سے بھی اس سرخ رنگ کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ڈواڈینم ایک چیز ہے، یہ بھی ایک جز ہے جو کہ گائے اور خنزیر کے نظام سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے وہ وٹامن کی گولیوں میں ہوتا ہے. ڈواڈینم یہ دیکھیں یہ میدا ہے اور یہ والا حصہ جو ہے یہ ڈواڈینم کہلاتا ہے. یہ حصہ جو ہے یہاں سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مختلف قسم کی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں. عام طور پہ جو نباتاتی وٹامن اس کے متبادل ہیں، لیکن ہے کہ جو حیاتیاتی وٹامنز یا جس کو جانوروں کی طرف سے حاصل کیے گئے وٹامنز ہیں اس میں زیادہ تر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ سارے وٹامنز کی ٹیبلٹ میں ایسا نہیں ہے کہ یہ شامل ہے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ وٹامنز کی ٹیبلٹس کا ہوتا ہے. اگلی چیز اس کے بعد ہے وہ ہے لاڈ. بنیادی طور پر یہ خنزیر کے پیٹ کی اور پشت کی چربی ہے. یہ اتنی گاڑی حالت میں ہوتی ہے اور اتنی سخت ہوتی ہے کہ عام درجہ حرارت پہ یہ پگھلتی نہیں ہے. اس کو عام طور پہ جو استعمال کرتے ہیں شیونگ کریمز کے اندر، صابنس کے اندر اور جو میک اپ کی جو اشیاء ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ پہلے تو یہ جو لپسٹک استعمال کرتی ہیں خواتین یا سرخی جس کو کہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. ابھی کچھ اس کے علاوہ بھی کچھ اور اجزاء ہیں، اجزاء جن کے ذریعے لپسٹک کو استعمال کر رہے ہیں، اس میں شامل کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ خالصاً لاڈ استعمال ہوتا ہے. اور یہ پاکستان کے اندر بھی اس کو منگوایا جاتا تھا. یہ لاڈ جو ہے یہ مختلف لیدر کی جو گارمنٹس ہیں، لیدر کی جیکٹس ہو گئی، لیدر کے موزے ہو گئے، لیدر کے، تو ان کو پالش کرنے کے لیے یہ لاڈ استعمال کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ بہت بڑی مقدار میں غالباً 2000 ٹن کے لگ بھگ اس کو امپورٹ کیا گیا تھا، درآمد کیا گیا تھا. تو اتنی بڑی مقدار میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تو پھر اس کے اوپر کچھ کسٹم کے کچھ حضرات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس کو ایکشن لیا اور اس کو اس حالت میں منع کر دیا. لیکن اب یہ مختلف پالشوں کی صورت میں اب آنا شروع ہو گئے. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت بعض اوقات ایسے پھل جو بہت چمک رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سیب وغیرہ یا یہ جب کینو کا سیزن آتا ہے تو یہ بہت چمک رہے ہوتے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ پالش کیا جاتا ہے. اور ایسی پالشیں چائنا سے درآمد ہوتی ہیں جو کہ جن کے اندر یہ لاڈ شامل ہے. آپ نے اگر ان کو دیکھنا ہو تو دیکھ لیں، جو بہت چمکدار پھل ہوگا یا سیب ہوگا اس کو آپ لیں، اس کو ٹھنڈے پانی میں ذرا ڈپ کر دیں تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہیں کسی تہ جم جائے گی، تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا وہ جو تہ ہے اس کے اوپر وہ پالش کی تھی وہ نمایاں ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جوس تھا اس کے اوپر جو پالش جو ہے وہ اس کو استعمال کر اس کو چمکایا جائے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے سرگودا سے ہمیں باقاعدہ وہ دکھایا، انہوں نے سرگودا کے کینو بڑے مشہور ہوتے ہیں، بہت چمکدار ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح کی ایک آئی ہے وہ پروڈکٹ، اس کو پالش جو کیا گیا وہ ان چیزوں سے پالش کیا گیا. تو اس ڈبے کے اوپر باقاعدہ واضح طور پہ اس کے انگریڈینٹس کے اندر لاڈ لکھا ہوا. ہم نے کہا کہ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو، کہتے ہیں نہیں کہ وہ کہتے ہیں بس چمکدار ہونا چاہیے. تو یہ مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگلا جو جز ہے وہ پلاسنٹا کہلاتا ہے. یہ عام طور پہ جو مذبوحہ جانوروں کی بچہ دانی یا اووری جس کو ہم کہتے ہیں اس سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ بھی مختلف جو جلدی کرینے ہیں ان میں اس کو استعمال کرتے ہیں، شیمپو وغیرہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کا متبادل جو ہے وہ کیلپ ایک سمندری پودا ہے وہ ہے. یہ ایسٹروجن ہے، یہ بھی ایک دوا ہے، جز ہے. یہ حاملہ گھوڑی کا ہارمون ہے اور عام طور پہ اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ زچگی کے لیے جو گولیاں بنائی جاتی ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. مختلف کریم لوشن وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے آپ کے باقاعدہ اس پہ ایسٹروجن لکھا ہوا ہے اور یہ مختلف پروڈکٹس کے اندر یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اگلی جو چیز ہے وہ جیسے مختلف نشہ آور اشیاء، یہ تو وہ اجزاء ہے جو کہ جانوروں سے جن کو حاصل کیا جاتا ہے. حلال جانور بھی ہوتے ہیں، حرام جانور بھی ہیں. اس طرح نشہ آور اشیاء میں ہم نے بس ایک چیز کو زیادہ فوکس کیا الکوہل کے حوالے سے. اس وقت الکوہل کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے خوراکی اشیاء میں، کاسمیٹکس میں، بچوں کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان میں. آئس کریم کے تقریباً
90 سے 95% جو ذائقے ہیں وہ الکوہل کی مدد سے حاصل کیے جاتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جس چیز کا ذائقہ حاصل کرنا ہے بعض پر اس کا خود وہ ذائقہ نہیں مل سکتا, تو اس کو الکوہل کے اندر ڈال دیتے ہیں, وہ اس کے اندر حل ہو جاتی ہے. پھر اس الکوہل کا جو ہے اس کو لے کے اس خاص, اگر آئس کریم ہے تو اس آئس کریم کا جو امیزہ ہے اس کے اندر اس کو شامل کر دیا جاتا ہے, اور پھر جب اس میں سے الکوہل اڑ جاتا ہے تو ذائقہ اس کے اندر رہ جاتا ہے. اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے الکوہل کے بغیر ان کا ذائقہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سے آئس کریم کے ذائقوں کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں, اور اکثر کمپنیاں جو ہے اس کو لکھتی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں چونکہ یہ تو ایز اے محلل کے طور پہ استعمال کیا تھا یا سالوینٹ کے طور پہ استعمال کیا تھا, تو اس لیے تو اڑ گیا, تو اس لیے اس کا وجود ہی نہیں ہے, تو اس لیے اس کو نہیں لکھا جاتا. اس کے علاوہ جو ہے مضر صحت اجزائے ترکیبی, یہ بھی ایک بہت عجیب سا معاملہ ہے کہ بہت سے ایسے اجزاء جو کہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں وہ بھی ہماری روزمرہ کی غذا میں استعمال ہوتے ہیں. ایک جو ہے بی ایچ ٹی اور ایک ہے بی ایچ. یہ عام طور پہ جو زنگ لگنے والی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو بچانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایسی خوراک جن کے اندر آئرن استعمال کیا گیا ہو, وہ چونکہ عام ہوا میں جلدی وہ اس کی شکل بدل سکتی ہے, اس کا بات کر رہے تھے یہ ان اجزاء کی جو کہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ان کا استعمال جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے ادویات کے اندر جہاز کے جو ایندھن وغیرہ ہیں اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. سمندری جہاز ہیں یا دوسرے جہازوں میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر سمندری جہاز ہے تو وہ پانی میں زیادہ رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر جو ساحلی جو آبادی ہوتی ہے وہاں پہ دروازوں کے لاک, یہ چٹخنیاں, لوہے کی جتنی چیزیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ پانی کے ساتھ ان کا انفیکشن زیادہ ہوتا رہتا ہے اور ہوا کی نمی کی وجہ سے وہ چیزیں زنگ پکڑ جاتی ہیں. تو جو سمندری جہاز ہیں تو ان کا تو اس سے بھی برا حال ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مادے اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں یا ان کی پالش کر دی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ زنگ سے بچ جاتے ہیں. تو کھانے پینے کی جو ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کے اندر میں نے عرض کیا کہ آئرن استعمال کیا جاتا ہے یا لوہے کے جو اس کو زراعت کو استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ بہت عرصے تک یہ محفوظ رہتے ہیں. آپ دیکھیں اگر یہ جیسے سیب ہے, اگر اس کو کاٹ کے رکھتے تو تھوڑی دیر میں اس کا رنگ بدل جاتا ہے, اور سیب سے کئی گنا زیادہ آئرن جو ہے وہ بینگن میں پایا جاتا ہے. تو جن علاقوں کے اندر بینگن سے, جیسے ترکی ہے, وہاں پہ بینگن سے بہت زیادہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو وہاں پہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اس کو بی ایچ اے یا بی ایچ ٹی کے ساتھ اس کو ڈپ کر دیا جاتا ہے پانی میں, تو وہ بالکل تازہ تازہ لگتا ہے. اس کے اوپر وہ اس کے اوپر جو نشان وہ پڑتا ہے سرخ رنگ کے یا دبے دبے سے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ نہیں پڑتے. تو یہ اس کو زنگ سے بچاتا ہے. اب یہ جو ہے عام طور پر جو ہمارے نظام میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, تو
اگر کوئی ایسی غذا زیادہ استعمال کی جائے، یہاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹن پیک ہوتے ہیں، لوہے کے ڈبوں کے اندر بہت سی خوراکیں جو ہے وہ پیک ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے زنگ کا خدشہ ہوتا ہے، تو وہاں سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے اندر پہلے وہ پالش کرتے ہیں. ایسے لوگ جو بہت زیادہ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو پیکنگ ان کے دھاتی ڈبوں کے اندر پیکنگ ہو، جس کی یہاں پہ جس کے اندر یہ اجزاء زیادہ پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کے سب سے زیادہ جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے گردے فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک ہم پی ایس ٹی سی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کرنل راشد ایک تھے، وہ اس میں اسٹینڈرڈ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، تو ایسے ہماری بات تھی تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے یہاں ان کے اور ان کے کولیگ تھے، کرنل تھے، کہتا ہوں بالکل ینگ، اتنا ماشاء اللہ، اب دیکھیں فوجی بڑے فٹ رہتے ہیں وہ لوگ، ایکسرسائزز وغیرہ کہتے ہیں، سب کچھ کرتے تھے، اچانک اس کے گردے فیل ہو گئے. تو جب اس کے بارے میں پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ جو خوراک استعمال کرتا تھا وہ ٹن ڈبوں والی جو ٹن پیک جو خوراک ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتا تھا. یہ وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے ان لوگ اس کے گردے جو ہے وہ فیل ہو گئے. تو اس کا بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو الرجی بہت زیادہ ہونے لگی ہے، جگر کو یہ نقصان پہنچاتا ہے، دانتوں کی تکلیف اور کمزور صحت کا یہ باعث بنتا ہے. میں پھر وہی عرض کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک آدھ دفعہ وہ کسی ڈبے سے کچھ چیز اس میں سے کھا لی ہے، جیسے وہ پائن ایپل پیکنگ ہوتی ہے ان کی ڈبوں کے اندر ٹن پیک میں، ایسا نہ ہو کہ کہیں گے کہ اب بالکل نہیں کھانی. اس کو کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ اپنی خوراک کا حصہ نہ بنائے، یہ کہنے کا مطلب. اگلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ الیسٹرا، ایک جو سمجھ لیں کہ تیل کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، چربی کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ تیل ہے، یہ اگر ایسی غذا جو اس سے تیار کی گئی ہے جس میں اس کو استعمال کیا گیا، اگر کوئی اس غذا کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی اس کو سب سے زیادہ یہ پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے نا ہر قسم کے، چاہے وہ موٹا ہے یا پتلا ہے، اس شخص کے جسم کے اوپر یہ جو ہماری جلد ہوتی ہے، جلد کے نیچے ایک پتلی سی تہ ہوتی ہے چربی، جو انسان کو موسم کی براہ راست حدت سے یا شدت سے وہ بچاتی ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ جو لوگ یہ غذا زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کولیسٹرول استعمال ہوا ہو، وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو جسم کے اندر سے وہ جو لیئر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مفید چربی. تو اب کیا ہوتا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ اس کو یہ جلدی بیماریاں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ یہ بھی ہے. اس کے بعد پراپر گیرٹ ایک چیز ہے، یہ بھی کھانے پینے کی اشیاء میں مصنوعی سفوف ہے، جس کو خشک دودھ وغیرہ میں، کافیوں میں، مثالوں میں، چینی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. یہ ادویات اور کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے زیادہ تر استعمال سے دمہ ہے، جیسے معدے کے امراض ہیں، جلدی امراض ہے، گردوں اور جگر کے امراض ہیں، اس سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت عجیب سی چیز ہے جس کو مونو سوڈیم گلوٹامیٹ کہتے ہیں. آپ اس پہ دیکھیں تو آپ کو ایک اور نام لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ اجینوموٹو ہے. اس کے تقریباً یہ ایم ایس جی اصل ایک لفظ اس کا لفظ ہے، لیکن اس کے مختلف نام ہیں، 25 سے زائد اس کے نام ہیں، اور اکثر کمپنیز بدل بدل کے یہ نام اس میں لکھتی رہتی ہیں. اللہ بھلا کرے، وہ ایک ٹی وی پروگرام ایک چلتا تھا، اس میں کوئی آپا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، آپا کا، وہ جو ہے نا یہ کھانے پینے کے پروگرام اکثر دکھاتی رہتی ہے، آپا زبیدہ شاید اس کا نام ہے. تو وہ ہر کھانے کے اندر وہ یہ جو ہے اجینوموٹو ضرور ڈلواتی ہے. اب یہ ہمارے کھانوں کا ایسا حصہ بن چکا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس کے اندر یہ استعمال نہ ہو، یا شاید ہی کوئی کچن ایسا ہو جس میں یہ استعمال نہ ہو. تو اس کا جو عمل ہے، اس کا جو کام ہے، وہ صرف اور صرف فلیور امپروور جس کو ہم کہتے ہیں، ذائقہ بڑھانے کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، باقی اس کا اور کوئی نہیں. لیکن اس کے زیادہ تر استعمال سے دمہ، کینسر، سینے کی جو تکالیف ہے، دماغ کو یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اسہال ہے یا حافظے کی جو کمزوری ہے وہ ہو گئی، دل کے امراض ہیں، معدے کے امراض، ان کا یہ بہت زیادہ باعث بن رہا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں ان کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، یہ براہ راست اس کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور جو انسانوں میں یا مردوں میں توالد و تناسل کی جو صلاحیت ہے اس پر یہ اثر انداز ہوتا ہے. بہت سے ممالک کے اندر ایم ایس جی پر پابندی لگ چکی ہے، لیکن ہمارے یہاں دھڑا دھڑ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا جو یہ بنایا جاتا ہے، یہ عام طور پہ بنایا جاتا ہے گوشت کے پارچوں سے، گوشت کے ٹکڑوں کو لے کے اور پھر اس پہ کیمیکل ریئیکشن کروا کے اس کو
नमक की सूरत उसको बना दी जाती है और वो सूरत जो है वो चलती है, लोगों में इस्तेमाल होती है। तो लोग उसको कहते हैं कि इसमें अब हमारे यहाँ जो है, इसलिए इसको जानवरों वाले शोबे में नहीं रखा गया। अगर हम इनकलाब माहियत मान भी नहीं, पहले तो चाइना से आता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, और चाइना में सबसे ज़्यादा खंजीर होते हैं, तो वो उन्हीं से खंजीरों से ही ज़्यादा उसके पार्ट्सों से ही बनाया करते थे। अगर हम मान भी लें जी चेंज ऑफ स्टेट है, तो बहुत से हज़रात तो चेंज ऑफ स्टेट भी नहीं मानते ना, खंजीर का जो भी मामला है हमारे हज़रात वो कहते हैं इसमें भी काफ़ी मामला हैं, लेकिन हमने इसको रखा है वो अज्जा में जो कि नुकसानदेह हैं। अब FDA जो है फूड डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका जो है वो इसको बाकायदा उसने मना कर दिया है कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा खाने में। तो खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक और जो है वो एस्पर्टेम है, ये चीनी के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसको समझने के लिए यूँ कर लेंगे, अगर इसका 1 चम्मच और चीनी के 180 चम्मच वो डाले जाए तो उसकी मिठास बराबर हो, इतना ज़्यादा ये तेज़ मिठास पैदा करता है। और दूसरी चीज़ जो सिक्रीन या शक्रीन कहलाती है, ये भी चीनी के मुतबादिल के तौर पे, और ये तकरीबन चीनी से 400 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अब हमारे यहाँ बहुत सी खाने पीने की चीज़ों में इसको स्क्रीन को इस्तेमाल किया जाता है। अब इनका सबसे ज़्यादा नुकसान है, जैसे सर दर्द है, नींद की कमी हो जाती है। जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो लोग ऐसी खुराक या ऐसे मशरूबात या ऐसी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर एस्पर्टेम ये शामिल हो, तो ये जो रात का अंधापन जिसको कहा जाता है, नाइट ब्लाइंड जिसको कहा जाता है, तो ये वो मर्ज पैदा हो जाता है। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ इनको नजर आना बंद हो जाता है। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि जो लोग ये ठेलों पे ये चीनी का ये स्क्रीन का शरबत बेचते हैं, वो थोड़ा सा जैसे उम्र ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बेच चखते भी रहते हैं कि मीठा हुआ नहीं हुआ, तो वो रोज़ाना उनके जिस्म में वो चीज़ जा रही होती है। तो एक वक्त ऐसा होता है कि वो बेचारे जो है वो आंखों से अंधे हो जाते हैं, रात के जो जिसको रात का अंधापन कहा जाता है, नाइट ब्लाइंड हो जाता है। ये तो वो चीज़ें थी जो कि हम कह रहे थे कि हराम, जो कि मुज़र अजरात थे। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि निजासतों से जिनको हासिल किया जाता है। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो कार्बामाइड है, इसका दूसरा नाम एक यूरिया भी है। यूरिया तो बुनियादी तौर पर ये वो वाला यूरिया नहीं जिसे यूरिया खाद तैयार की जाती है, ये वो यूरिया नहीं है, ये वो यूरिया है जो कि आमतौर पर पेशाब से हासिल किया जाता है। और इसको ज़्यादातर जो है वो हेयर कलर्स में या हेयर डाई वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ क्रीम और लोशन में भी इस्तेमाल होता है। आप देखिए ये सामने एक क्रीम है और इसके अंदर जब लिखा हुआ है ये 5% यूरिया, वाज़े बात इसका नाम है, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक और जो है सिस्टीन कहलाता है, ये भी पेशावर घोड़े के बाल में पाया जाता है, और इससे भी मुख्तलिफ किस्म के जो हेयर कलर्स या इसमें की विटामिन की टैबलेट है वो हासिल की जाती है। एक और चीज़ है अल्ब्यूमिन, इसको खून से हासिल किया जाता है, अंडों से भी हासिल होता है, सब्जी से भी हासिल होता है। अब एक सवाल पैदा हो सकता है कि इतना अल्ब्यूमिन कहाँ से आ सकता है? तो ये जितने ब्लड बैंक है, आप अगर अंदाज़ा लगाएं, उन ब्लड बैंक में जब ये खून आता है तो वहाँ से ये लोग उसके सफ़ेद कुली अलहदा करते हैं, वाइट सेल जिनको कहा जाता है, वो बात कर उसको प्रोसेस करते हैं, वाइट सेल अलहदा कर देते हैं, उसमें से रेड सेल्स अलहदा कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जो है ये एक जुज़ बच जाता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो अल्ब्यूमिन होता है। ये आप देखेंगे जो बोतल आपके सामने पड़ी है, इस बोतल में आप देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन लिखा हुआ है, ये अल्ब्यूमिन जो इंसानी खून से हासिल किया गया। अब जब इसका कोई और इस्तेमाल नहीं उनके पास होता तो इसको खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इससे मुख्तलिफ केक में, टॉफियों में और कॉस्मेटिक्स में इसको इस्तेमाल शुरू करते हैं। एक और चीज़ एल-सिस्टीन कहलाती है, ये बतख के पर वगैरह से, खंजीर के बालों से, गाय के सींग से और सिंथेटिकली भी इनके पेट्रोलियम की जहरीली मसनूआत से भी हासिल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इंसानी बालों से हासिल होता है। हमारे यहाँ चाइना जिंदाबाद, तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा आबादी है वहाँ, और मेजॉरिटी यानी कि अक्सरियत वहाँ के मर्द और ख़वातीन दोनों बाल कटवाते हैं। अब इतने बालों का क्या किया जाए, तो उन्होंने हल्के निकाला, किसी ये जूस निकालना शुरू कर दिया, एल-सिस्टीन। अब इसका काम क्या है, ये ज़्यादातर बेकरी की मसनूआत में इसको इस्तेमाल करते हैं, और आमतौर पर ये डबल रोटी में इस्तेमाल होता है। डबल रोटी में इसका काम क्या है, ये फ्लेवर इंप्रूवर है, जायका मुनफरिद हो जाता है। एक तो ना कि बड़ी बड़ी बेकरियाँ हैं, बड़े बड़े जो है उनके ट्रक हैं जो बेकरियाँ से डबल रोटियाँ सप्लाई करते हैं। एक आम बेकरी वाला जो कि किसी छोटी सी जगह पे बैठा हुआ है,
ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں مفتی آصف صاحب, انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا, کہتا وہ ہمارے محلے کی بیکری ہے, کوئی بہت بڑی بیکری نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ ڈبل روٹی میں کیا کیا ڈالتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ باجی وہ ہم ڈالتے ہیں جو میدا شیدا ہوتا ہے وہی ڈالتے ہیں اور کچھ نہیں. انہوں نے کہا کوئی اور چیز بھی ڈالتے ہوں گے؟ کہتا جی ہاں جی ایک ڈبہ آتا ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں. دکھائے کون سا ڈبہ ہے؟ وہ ڈبہ رہے گا اس پہ چائنیز لکھا ہوا ہے, چائنیز زبان میں لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. کہتا ہے جی یہ پاؤڈر نہیں ہم ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ جی پاؤڈر کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہنے لگا یہ تو پتہ نہیں باجی. اس نے کہا اللہ کہ ولی تم اس چیز کو اس پہ ڈال رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں یہ ہے کیا چیز. کہتا ہے کہ اس سے ذائقہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. ہماری ڈبل روٹی بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں, اس کی خوشبو بڑی مزیدار ہوتی ہے. اب وہ جو ڈبہ تھا وہ ایسے اسٹیل کا تھا. اب خود اندازہ لگائیں کہ ایک عام بیکری میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے لیکن وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری بیکریوں کے اندر ساری ڈبل روٹی میں یہ چیز آتی ہے, لیکن یہ مختلف جو کمپنیز ہیں وہ اس کو بنانے کی کوشش کرتی ہیں. کراچی میں ایسی کمپنیز بھی ہیں جو باقاعدہ سرٹیفائڈ بھی ہو رہی ہیں, جیسے ڈان بریڈ والے ہیں یہ جو باقاعدہ سرٹیفائڈ ہو رہے ہیں اور ریکا ان کو سرٹیفائی کر رہا ہے. تو ان کی بریڈ وغیرہ یا ان کے کیک ٹافی کا جو بیکری کی مصنوعات ہیں اکثر ان میں یہ چیزیں نہیں. ایسا نہ مجھے پتا کہ بعد میں یہ سوال میرے پاس آتا ہے. HEK293 یہ بہت عجیب سی چیز ہے. پوری پریزنٹیشن پیش کرتے ہوئے کبھی اتنا کوئی کیفیت نہیں ہوتی جتنا اس چیز کو دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے. یہ اس کے تھوڑا سا میں آپ کو سٹوری بتاؤں. ایک بہت بڑی کمپنی ہے سینومائکس کے نام سے, وہ مختلف جو ہے وہ آرٹیفیشیل فلیور بناتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ مصنوعی ذائقے تیار کرتی ہے. بہت بڑی کمپنی ہے. اس کمپنی کو ایک سافٹ ڈرنک بنانے والی کمپنی ہے, ایک اور کمپنی جو کہ سافٹ ڈرنک بناتی ہے, اس نے اس کو آرڈر دیا کہ ہمیں ایک ایسا ذائقہ چاہیے جو ذائقہ نہ تو پہلے کبھی بنایا گیا ہو, نہ ہی اس ذائقے کا کوئی متبادل بن سکے, اور جو اس کو استعمال کرے وہ بار بار اس کی ڈیمانڈ کرے. آپ نے سنا ہوگا تھرڈ جنریشن, تو کہتے ہیں ہم تھرڈ جنریشن کے لیے ذائقے کو تیار کرنا چاہتے ہیں. اس کمپنی نے بہت ہیوی فنڈنگ دی, بہت پیسہ دیا اس سینومائکس کو, اور سینومائکس نے اس ذائقے کو حاصل کرنے کے لیے 14 ہفتے کا انسانی جنین, وہ بچہ جو پیٹ میں 14 ہفتے جس کی عمر ہوتی ہے اس کے گردوں کے خلیوں کو یہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کو حاصل کرنے کا اتنا ظالمانہ طریقہ ہے کہ وہ بتاتے ہوئے انسان کو کچھ ہونے لگتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ اتنے بچے کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں. 14 ہفتے کا جنین جو ہے, 14 ہفتے کا بچہ نہیں, یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد نہیں, جو رحم میں جو ٹھہرتا ہے وہ 14 ہفتے جب اس کی عمر ہو جاتی ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہاں سے اتنے بچے آ سکتے ہیں. صرف امریکہ کے اندر روزانہ, میں ہفتہ وار بھی نہیں کہہ رہا, مہینہ وار بھی نہیں کہہ رہا, روزانہ کہہ رہا, روزانہ 8,000 ابارشن ہوتے ہیں. اسقاط حمل جس کو کہا جاتا ہے 8,000 روزانہ ہوتے ہیں. ان کی اخلاقی حالت اس قدر گری ہوئی ہے. اب وہاں پہ مختلف سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ بچیاں جو ہیں یا جو خواتین ہیں جو اولاد کی خواہش نہیں رکھتی وہ جاتی ہیں وہاں پہ. تو وہ سینٹر جن کے ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے سینومائکس والوں کے ساتھ, یہ سینٹرز ان کو بلاتے ہیں. جب وہ اگر ان کے پاس چلے گی تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے جنین کی. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کم ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ اتنے ہفتے کے بعد, اتنے دنوں کے بعد آ جائیں, ہم آپ کا آپریشن بھی کر دیں گے, فری میں ہو جائے گا سارا کچھ, اور آپ کو چارجز بھی نہیں آپ سے لیے جائیں گے. اور بعض لوگوں کو, خواتین کو چارجز دیتے بھی ہیں, پیسے بھی دیتے. اب وہاں سے وہ 14 ہفتے کا جنین اس حالت میں نکالا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہو, اور پھر اس کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے, سب سے پہلے اس کے بازو کاٹے گا, پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کی گردن جو علیحدہ کی جاتی ہے, اور پھر اس کے گردے نکال لیتے ہیں. وہ سینٹر والے ان گردوں کو ویسے کا ویسے فریز کر کے اور پھر ان سینومائکس کو بھجوا دیتے ہیں.
اور سینومائز جو ہے یا ان کے ایسے جو جدید سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ فوراً ان مردوں سے وہ خلیے لے لیے جاتے ہیں اور ان سے فلیور ڈیولپ کر کے یا وہ خلیے لے کے وہ آگے بھجوا دیتے ہیں اور سینومائز پھر ان کو خلیوں کو ڈیولپ کر کے اور ان سے وہ ان اجزاء کو لے کے HEK293 حاصل کر کے اور اس سے فلیور تیار کرتے ہیں. بہت بڑی بڑے ایسی تنظیمیں جو کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں, ان کمپنیوں نے, ان تنظیموں نے, ان NGOs نے امریکہ میں بھی بڑی آواز اٹھائی. اوباما کا یہ جو دوسری مرتبہ الیکشن جو دوبارہ اس کی جو سلیکشن ہوئی صدر کے طور پہ, اس میں اس کمپنی نے جس نے فلیور بنوایا تھا اس نے اتنی بھاری فنڈنگ دی کہ اوباما نے الیکٹ ہوتے ہی پہلا جو حکم اس کے لیے جاری کیا وہ یہ تھا کہ اس کو اجازت دے دی کہ یہ انسانی گردوں کے ذریعے استعمال کر سکے. اور وہ انسان جس سے اللہ رب العزت نے جس کے لیے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو, اور آج ہم اسی انسان کی کس قدر بے حرمتی کر رہے ہیں. میرا بڑا جی چاہا تھا کہ میں وہ تصویر لگا دوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو احساس ہو کہ کتنے ظلم کے ساتھ انہوں نے اس پہ ٹکڑے کیے ہوئے تھے, لیکن وہ اس قدر دردناک ہے کہ اس کو پیش کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے بتاتے ہوئے بڑی عجیب سی وحشت ہونے لگتی ہے, تو دیکھ کے تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے. بہرحال ایک چیز ہے جو آپ لوگوں کے سامنے لانی تھی. اب ہم آتے ہیں دنیا کے اندر جس قدر مختلف طریقوں سے جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, ذبح کے قابل اعتراض جو امور ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے طریقے رائج ہیں جو جانوروں کو ذبح, جن سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایک اس کو جھٹکا کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ کہ ایک تیز دھار آلے سے, تلوار سے یا کلاڑی سے یا ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں, وہ جانور کو کھڑا ہوتا ہے اس کی پشت سے ایک ہی بار کر کے اس کا سر تن سے علیحدہ کرتا ہے. عام طور پہ جہاں سکھ وغیرہ یہ سلاٹرز کام میں کام کرتے ہیں وہاں پہ یہ طریقہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو اور ریاستیں ہیں یا کمیونسٹ ملک وغیرہ جہاں پہ ہیں, یا یہ جو رشیا اور انڈیا ایریاز کے اندر ہے, یورپ کے بعض ممالک کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جانور کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں, مخصوص جگہ سی ہوتی ہے اس پہ کھڑا کر کے, اور اوپر سے تقریباً 7 فٹ کے لمبائی میں اور 2.5 فٹ کے یا 3 فٹ کے چوڑائی کے بہت وزنی بلیڈ گرائے جاتے ہیں. وہ اتنی تیزی سے گرتے ہیں کہ جانور کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے, اور جو اچانک جو ہے نا وہ اس کے جسم سے 4 اس کے حصے کر دیتے ہیں. کھڑا جانور ان کے ایسا بھی ہے کہ اس جانور کو جب اس میں سے پارٹیشن اس کی گئی تو اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا, حالانکہ اس کے 4 حصے ہو گئے تھے. ان کے ایک ہی یک لخت اس کے اوپر وہ بلیڈ گرتا ہے, اور وہ بلیڈ گرنے سے اس کے جو ہے وہ 4 حصے اس کے ہو جاتے ہیں. اس میں اس کی گردن علیحدہ ہوتی ہے, اگلی ٹانگیں علیحدہ ہوتی ہیں, پیٹ کا حصہ علیحدہ ہوتا ہے, پچھلی ٹانگیں علیحدہ ہو جاتی ہیں. تو یہ طریقہ بھی استعمال ہو رہا ہے, تو اس کو بھی اسی میں شمار کیا جاتا ہے. ایک اور چیز ہے کہ ہتھوڑے کی مدد سے جانور کے سر پہ اتنے زور سے مارا جاتا ہے اس کو کہ اس کے سر کی ہڈیاں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور اس سے جانور جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تیسرا جو حصہ ہے وہ عام طور پہ یہ مرغیوں کے لیے یا ٹرکی مرغی کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے, وہ یورپ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کو گردن سے پکڑ کے اور تیزی سے ہی گھماتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کبھی کوئی شاپر اس میں کوئی چیز ہو, جیسے آپ گھماتے ہیں نا تو اس کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو اس کو گھماتے ہیں تو اس کی گردن کی ہڈیاں جو بڑی نارم سی ہوتی ہیں تو وہ بل پڑ کے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. ٹوٹنے کے بعد وہ بل پڑتے وہ یہ تک اس جگہ سے بند ہو جاتی ہے, ان کا سانس کا رابطہ بھی ختم ہو جاتا ہے, تو اس سے جانور کی موت واقع ہوتی ہے. چوتھا جو طریقہ ہے وہ ایک لوہے کی ایک پتھر کی سیل ہوتی ہے, جیسے آپ نے جو کسائیوں کے پاس جس کو کھوڑی کہتے ہیں, اتنا پتھر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اور یہ چھوٹے جانور جیسے بکری ہے یا اس طرح کے اور چھوٹے جانور, ان کو پچھلی ٹانگوں سے پکڑ کے یوں اچھالتے ہیں, اور جیسے دھوبی وہ کپڑے کو پٹکتا ہے نا, تو اتنا زور سے اس کو پٹکا جاتا ہے کہ اس سے اس کی دماغ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ٹھیک ہے اس کا باہر نکلتا ہے. تو یہ طریقہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو پانچواں طریقہ جو ہے وہ ہے جو کہ خود کا مشینی آلات کے ذریعے, جس کو میکینیکل سلاٹرنگ کہتے ہیں, اس کے ذریعے جانوروں کو ذبح کرنا. اب اس میکینیکل سلاٹرنگ میں کچھ تفصیلات ہیں. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو لوگ حلال کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مشینی ذبیحہ کے مختلف طریقے ہیں. اس میں ایک بنیادی جو وجہ وہ ہے یہ مشینی ذبیحہ میں
سب سے پہلے جانور کو بیہوش کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جانور اگر حرکت کرے گا تو اس کو ذبح کرنا مشکل ہوگا. تو بیہوش کرنے کے لیے اس کو سٹننگ کہتے ہیں, سٹن کرنا. تو سٹن میں سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ اس کے دماغ کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے, سر کے خاص حصے میں ایک آلہ ہوتا ہے جس کو کیپٹن گولڈ کرسٹل کہا جاتا ہے. یہ آلہ پرانا تھا, یہ اس کا ذرا جدید اس کی شکل ہے, یہ والا حصہ. اس آلے میں ایک 6 سے 8 انچ لمبی ایک سلاخ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا, تو اگر ان کے سر پہ ہاتھ لگائیں تو وہ ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں, دماغ میں بالکل ان کا تعلق خالی ہوتا ہے, اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ہڈیاں مل جاتی ہیں. تو جب سر کا آپریشن کیا جاتا ہے تو وہ ان ہڈیوں کو انہی جگہ سے جہاں سے ان کے جوائنٹ ہوتے ہیں جڑتی ہیں, وہ ملتی ہیں, انہی حصوں سے اس کو علیحدہ کرتے ہیں. تو یہ پھر جانور بھی اسی طرح ہوتا ہے. جانور کے بھی سر کی جو پیشانی کی ہڈیاں وہ اس طرح پہلے علیحدہ ہوتی ہیں اور پھر آپس میں ملتی ہیں, لیکن اس میں درد وہ رہ جاتی ہے. تو یہ جانور کے اسی خاص حصے پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ خاص حصے پہ یہاں پہ وہ رکھ کے کیپٹن گولڈ کرسٹل کو یہ جب دباتے ہیں تو یہ 6 سے 8 انچ لمبی سلاخ سیدھی اس کے دماغ کے اندر گھستی ہے اور اس کے دماغ کو پھاڑ دیتی ہے. تو یہ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے جانور کو کہ جانور اس سے بالکل ساکت ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب جانور کو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, بھائی اس کو ذبح کر دیں. حالانکہ وہ تکلیف کی وجہ سے وہ ساکت ہوتا ہے, بے ہوش ہو جاتا جانور. پہلے تو یہ سلاخ والا سسٹم تھا, اب اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ہوا کا پریشر کے ذریعے اس کے اندر اس کو بالکل اسی جگہ پہ رکھ کے اس کو مارا جاتا ہے, اور وہ اس کے ہوا کا پریشر جو ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے گولی کی طرح اس حصے کو پھاڑتا ہے, اس کے دماغ کا بیڑا کر دیتا ہے, اس کا بھیجا پھیل جاتا ہے, اس کی وجہ سے جانور کی جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اگر اس جانور کو بر وقت ذبح نہ کیا جائے تو یہ جانور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کے بعد جانور دوبارہ سے صحت مند ہو جائے یا کھڑا ہو جائے. 3-4 منٹ کے اندر اگر اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو جانور مر جاتا ہے. اب یہ جو ہے بے ہوش کرنے کا بہت ناقص طریقہ ہے. بہت شدید چوٹ لگتی ہے, جانور جب گر جاتا ہے ان کا بہاؤ رک جاتا ہے, اور بعض کا تھوڑی سی دیر سے جانور کی موت بھی باقی ہوتی ہے. ایک اور طریقہ ہے, اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا کیبن نما کمرہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. اس بعض کا جانوروں کو اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور باہر اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ انسان کو یا جانور کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہم لوگ خارج کرتے ہیں. تو اس ڈبے کے اندر آکسیجن تو ہوتی ہی نہیں ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے, وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو جانور جو ہے وہ دم گھٹنے سے جانور بے ہوش ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی باہر بیٹھ کر سوٹا چوٹا لگانا شروع کرتے تو پھر سارے مر جاتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ جو ہے وہ چھوٹے بچڑوں وغیرہ کے لیے یا بکروں وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ایک اور طریقہ برقی کرنٹ کا استعمال جس کو کہتے ہیں. اس کے تحت تقریباً 75 وولٹ سے لے کر 400 وولٹ تک بجلی کا جھٹکا دیا جاتا ہے, اور یہ مختلف جانوروں کے لیے بھیڑوں کے اوپر یہ 400 وولٹ تک اس کو جھٹکا دیتے ہیں, اور دوسرے جانوروں کے آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے اس کے ہے, اس میں وہ ہے جس کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر وہ چوٹ ڈالتا ہے, لگتی ہے اس کو. اس سے بھی بعض کا جانور جو ہے وہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, اور بجلی کے جھٹکے سے بعض کا اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں. یہ اس قدر اس میں یہ ظالمانہ طریقہ ہے. مرغیوں کے اندر تھوڑا سا یہ طریقہ مختلف ہوتا ہے. مرغیاں آپ دیکھیں جیسے الٹی لٹکائی ہوئی مرغیاں, اب ان مرغیوں کو ایک نیچے پانی کا ٹب ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, اس ٹب کے اندر اس ٹب میں کرنٹ ہوتا ہے, یہ پوری لائن سی ہوتی ہے. الٹی لٹکی ہوئی مرغیاں, ایک ایسا موقع آتا ہے کہ مرغیوں کا جو سر ہے وہ اس پانی میں ڈوب جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن پانی میں کرنٹ کی وجہ سے یہ مرغیاں جو ہے یہ بے ہوش ہو جاتی ہیں, سٹن ہو جاتی ہیں. اب یہ جو برائلر عام لوگ بہت استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 4 سے 6 ہفتوں میں تیار ہوتے ہیں, اور اتنی تیزی سے تیار ہونے کی وجہ سے اس کا دل بہت کمزور ہوتا ہے. یہ اتنا دل کمزور ہوتا ہے کہ اگر ان کے نزدیک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی کہیں بارات گزر رہی ہے اور وہاں پہ کوئی پولٹری فارم ہے تو وہ بارات والوں کو روک دیتے ہیں کہ نہیں یہاں سے آپ پٹاخے وغیرہ بجاتے ہوئے یا ڈھول اس طرح زور زور سے بجا کے نہ دو. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پٹاخوں کی وجہ سے ان کی مرغیوں کے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے.
یہ واحد پرندہ ہے جس کو دل کا دورہ پڑتا ہے. کسی ٹرک میں اگر یہ جا رہی ہوتی ہیں لوڈنگ میں، اور جیسے یہ ٹرک والے پیچھے جا کے بڑے زور سے ان کے ایک ہارن ہوتا ہے بڑا بھونکا بڑا زوردار، وہ قریب آ کے وہ ہارن بجاتے مرغیاں مر جاتی ہیں بیچ میں، دل پھٹ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ٹکر سے جو شور پیدا ہوتا ہے اس سے ان مرغیوں کی موت واقع ہوتی ہے. ہمارے قریب ایک جگہ پہ اس طرح ایک ٹکر ہوئی، اس میں 1500 مرغیاں ماری گئی. خود اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت ہوتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس طریقے میں بعض ہوتا ہے جو مرغیاں ہیں وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوتی ہے. تو وہ تو جب مر گئی یا بے ہوش ہو گئی تو ایک ہی حالت میں اس کو نظر آ کے نا لڑکی جا رہی ہے، یہ تھوڑی پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی دوران پھر وہ بلیڈ میں سے گزر جاتا ہے. اب اس حوالے سے بعض کا جیسے جانور سٹن ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ذبح کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اور بعض کا یہ پھر جس بلیڈ میں سے ان کو گزارتے ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ گراری ٹائپ ایک ہوتا ہے، بڑی تیزی سے بلیڈ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ مرغیاں ایک خاص انداز میں وہاں سے اس انداز میں گزاری جاتی ہیں کہ ان کی گردن اس بلیڈ پر آ جائے. اس پر بلیڈ پر آنے کی وجہ سے ان کی گردن کٹ جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو مرغیوں کے سائز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. بعض کا ہوتا یہ ہے کہ وہ گزرتے ہیں لیکن مرغی کی گردن نہیں آتی، اس کی چونچ آ جاتی ہے، چونچ کٹ جاتی ہے. بعض مرغیوں کا سر آ جاتا ہے، سر کٹ جاتا ہے، کیونکہ بلیڈ تو دیکھ کے نہیں ذبح کٹ چلا رہا نا. اب وہ مشین ہے، وہ چل رہی ہے، مشین کے اوپر سے چھری ہے، وہ مرغیاں گزر رہی ہیں. بعض اوقات یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ مرغی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے اس کا بازو کٹ جاتا ہے، پر کٹ جاتے ہیں، چھاتی کٹ جاتی ہے، ان کے مختلف قسم کے اس کے حصے کٹتے ہیں، تو اس کی جو گردن ہے وہ صحیح طرح نہیں کٹ پاتی. اور بعض مرغیاں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل پاک صاف گزر جاتی ہیں وہاں سے، اگر کوئی صحیح طرح سٹن نہیں ہوئی، بے ہوش نہیں ہوئی، وہ سائڈ سے گزرتے ہوئے وہ پاک صاف وہاں سے چلی گئی. اب ایشو جو آ رہا ہے اس کے اندر سب سے پہلا یہ آتا ہے کہ جب یہ میکینیکل سلاٹرنگ ہوتی ہے تو پہلے تو سرے سے تسمیہ پڑھا ہی نہیں جاتا. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے بعض جگہوں پہ صرف جب پلانٹ کو سٹارٹ کیا جاتا ہے یا مشین اس کو جب چلایا جاتا ہے اس وقت تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چلا دیتے ہیں اور پھر دیر در دیر گزرتی جاتی ہے. بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر چلا دیا جاتا ہے، وہاں جہاں بلیڈ ہوتا ہے وہیں پہ ٹیپ ریکارڈر چلا دیتے ہیں. بعض جگہ پہ اس کے اوپر بینر لگا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے اور نیچے مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں. اور بعض جگہوں پہ جو لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو وہ کھڑا کر دیتے ہیں، یہاں اوپر ایک جگہ پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بس بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ پڑھ کے وہ گزار رہا ہوتا ہے. لیکن مرغیاں اتنی تیزی سے گزرتی ہیں کہ ایک سیکنڈ میں 5 سے 7 مرغیاں بھی گزرتی ہیں، اور جہاں پہ ڈبل بلیڈ نہیں ہو، بعض جگہ پہ 3 سے 5 گزرتی ہیں، بعض میں اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے، اور بعض جگہ پہ 3 بلیڈ لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک سب کے لیے پڑ رہا ہوتا ہے. اب خود اندازہ لگائیں کہ اگر ایک سیکنڈ کے اندر اگر وہاں سے 15 مرغیاں بھی گزریں تو کیا ایک سیکنڈ میں 15 مرتبہ تسمیہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اس بیچارے نے سانس بھی لینا ہے، اس کو کوئی حاجت بھی ہو سکتی ہے، کھانسی بھی آ سکتی ہے، چھینک بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے جو مسئلہ ہے وہ اب آپ لوگ سمجھ میں ہوں گے. تو یہ اکثر ہوتا ہے. اب اس کے حوالے سے جو مسئلہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ تقریباً جو میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں جو ان کو بجلی کا جھٹکا لگتا ہے تو جھٹکے کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو یہ ایک عالمی طور پہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے تقریباً 5 سے 7 مرغیاں 5 سے 7% مرغیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کرنٹ کے جھٹکے سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور 8 سے 10% مرغیاں ایسی ہوتی ہیں جو بلیڈ پہ صحیح نہیں آ سکتی اور ان کی جو ہے وہ ان کا ذریعہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اگر ہم دونوں کو ملا لیں تو اگر فرض کریں ہم 10% بھی لگا لیں کہ 10% مرغی ایسی ہے جو کہ حرام ہو جاتی ہے، تو جہاں پہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ مرغیاں روزانہ ذبح ہو رہی ہیں وہاں پہ اگر آپ 10% لگائیں تو اگر 3 لاکھ ہے تو اس کا مطلب 30,000 مرغی جو ہے وہ حرام جا رہی ہے. تو ایسی مرغیاں جب وہاں سے ذبح ہو کے نکلتی ہیں تو ان کے جسم سے خون جو ہے بلیڈنگ ٹھیک نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آگے جہاں ان کے پر ان کو جھاڑے جاتے ہیں، پر ان کے جسم سے علیحدہ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کھال نہیں اتارتے، پر جھاڑ دیتے ہیں. تو پر جھاڑنے کے لیے ان کو
एफेड्रिन जो है ना एक प्लांट होता है, गर्म पानी का टब सा होता है, उसके अंदर इनको डुबो दिया जाता है। तो वो बाज़ मुर्गियाँ जो वहाँ से जिनकी स्लॉटिंग ठीक नहीं हुई या जिसकी सिर्फ चोंच कटी थी, पर कटे थे या छाती कटी थी, तो वो बेचारी इस पानी में आके मर जाती, या जो बिल्कुल पाक साफ वहाँ से आई थी तो वो यहाँ पानी में आके उसकी मौत वाक़ हो जाती है, क्योंकि ये 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड ये पानी गर्म होता है और वो मुर्गी इसके अंदर तकरीबन 25 से 30 सेकंड इसके अंदर गुजारती है। तो 25 से 30 सेकंड के अंदर उसकी मौत वाक़ हो जाती है। अब खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब उस मुर्गी की इस अंदाज में मौत वाक़ होती है तो उसके जिस्म से खून तो नहीं निकला होता, तो उसके असरात क्या मुरतब होते हैं कि उसके गोश्त जो है उसका रंग बदल जाता है। अगर उसको देखा जाए तो उसका रंग जो है वो सुरमई रंग का हो जाता है या उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं। और बाज़ का यूँ भी होता है, मुफ्ती साहब वगैरह ये जब वहाँ पे थे साउथ अफ्रीका में, तो इनके सामने ये प्लांट चलते चलते रुक गया, बिजली चली गई, हैरत की बात वहाँ भी बिजली जाती है। तो वो बिजली जो गई तो वो जितनी 20-25 मुर्गियाँ उस कब के अंदर वो रह गई, वो रुक गई। अब इतनी देर गर्म पानी में रहने की वजह से उनकी आंतों में या गोश्त में जो गलाजत थी वो उनके गोश्त में सिरायत कर गई। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की जल्दी जल्दी वहाँ से उतारने की, लेकिन फिर भी वक्त लगता था दोबारा से चलने में। तो ऐसे जब गोश्त होता है तो फिर उसकी हालत ये होती है, आप देख रहे हैं कि ये जैसे गोश्त के ऊपर ये मुख्तलिफ निशानात पड़ जाते हैं, तो इस तरह के निशानात होते हैं। एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे हज ग्रुप है, उन लोगों को हमने जब बताया कि आप लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो अपने कुक वगैरह लेके जाते हैं और वहीं खाना तैयार करते हैं। तो हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप जब मुर्गी लेते हैं तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। तो फिर उनका वहीं से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप लोगों को अल्लाह जज़ाया खैर दे कि हम लोग तो पूरे पूरे कार्टन लेते थे और बस उसमें ज़्यादा ख्याल नहीं होता था, मुर्गियाँ वैसे उसको बना के पका लेते थे। कहते हैं अब तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि कार्टन के अंदर 2-3-4 जो है ना इस तरह के पीसीस मिल जाते हैं। तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से उनको अलहदा करते हैं और वो वापस करके नए कार्टन लेते हैं और फिर इस तरह हम तरतीब कर रहे हैं। तो ये अब हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि हरमैन में इस तरह के मामला हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चूँकि मैकेनिकल स्लॉटिंग भी हो रही है, उसकी इजाज़त भी दी गई है, बाज़ जगहों पे गोश्त आ भी रहा है और वहाँ के हज़रात ने इसके हवाले से इजाज़त भी दी हुई है। तो लेकिन ये मामला जो है ये फिर भी संजीदगी की वजह से। अगला मरहला जो है वो बस ये जो चीज़ें आपके सामने हमने पेश की, आप हज़रात ने देख लिया, ये सब चीज़ें पेश करने के बाद आप लोगों के इल्म में आने के बाद ये है कि अब ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन देखी और आपकी जान छूट गई, अब आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आई होंगी। हमने से हर साथी वो सारिफ है, हम अशिया को इस्तेमाल भी करते हैं, लेते भी हैं, घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो सारिफ होने की हैसियत से या कंज्यूमर होने की हैसियत से जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं वो ये लाजमी है कि खाने पीने पहनने या लगाने के हवाले से जो भी चीज़ें हों हम कम अज़ कम इतना देख लें कि वो जो चीज़ें हैं वो हलाल हों या उनमें कोई हराम वजह तो शामिल नहीं है। ये बात कही जा सकती है कि हम तो लोग नहीं जानते अजा के बारे में कि कैसे उसका पता है, तो हमारे पास हल सिर्फ एक यही है कि उसके ऊपर वो प्रोडक्ट जो है वो हलाल सर्टिफाइड हो। हमारे पास कोई हल नहीं है। और लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है मकसद हमारा ये हो कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों को या जो लोग प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाइड करें हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो बताया कि 6 मौके ऐसे होते हैं जिसमें हराम मिलने का अंदेशा होता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास दूसरा कोई मुतबादिल नहीं है कि हम बता सकें कि हाँ जी ये मसला जो है इसका ये हल है। दूसरा मसला, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमने चूँकि दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल किया था, तो हलाल हराम होने का फैसला उनसे कहा गया था कि खुद ना करें बल्कि मुस्लिम इदारों से मुफ्तियान कराम से रुजू करें, उनसे पूछें, तो वहाँ से फिर आपको फैसले का अंदाज़ा होगा। तीसरी बात कि अफवाहें तो बहुत उठती रहती हैं, उन पर कान ना धरे। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि बस किसी ने कह दिया और बस आप देख लें, हमारे यहाँ मैसेजेस बड़े फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, पैकेज लगे होते हैं और सोचा जाता है कि यार ये पैकेज खत्म हो गया तो इतने मैसेज आए हो जाए, तो कोई ऐसा मैसेज मिल जाए जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं सबको भेज दिया जाता है। हम ये नहीं देख रहे होते कि वो सच भी है, उसके अंदर कोई अच्छी बात भी है। तो ये अफवाहें जो है उनके ऊपर जो है ना कान ना धरें, उसके हवाले से जो है ना हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोगों के कोई ऐसे अहबाब हैं, कुछ ऐसे अजीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे कम अज़ कम उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि हम हलाल पर कोई समझौता नहीं करेंगे,
کیونکہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. اور ایک سب سے بڑی چیز جو ہے کہ وہ صرف حلال لکھا ہوا دیکھ کے اس کے اوپر نا اطمینان نہ کریں, یہ بھی دیکھیں کہ اس کو کس ادارے نے سرٹیفائی کیا. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ MSG جو ہے اس کے اوپر کیا حلال لکھا جاتا ہے. چائنا کے اندر آپ کوئی پروڈکٹ لے لیں اور آپ کو حلال سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہاں پہ ایک ادارہ ہے وہ $100 لیتا ہے. وہاں جائیں گے وہ نہیں پوچھے گا آپ سے کیا چیز کیا نہیں ہے, آپ اس کی فیس دیں وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیں گا. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. تو جب یہ حالت ہو جہاں پہ, تو وہاں پہ یہ مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا مزے کی ایک بات یہ ہے کہ عرفان کا ایک ادارہ ہے امریکہ کا ہے, انہوں نے پوری دنیا میں جیلیٹن کی صرف ایک فیکٹری کمپنی کو انہوں نے سرٹیفائی کیا. اور مزے کی بات وہ کمپنی بھی چائنا کی ہے لیکن وہ 100% حلال ہے. وجہ کیا ہے کہ آسٹریلیا میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کے وہاں پہ پلانٹس ہیں, سلاٹر ہاؤسز ہیں, وہاں سے وہ کھالیں اور ہڈیاں وہاں سے لیتے ہیں اور وہ ساری ہڈیاں اور کھالیں آتی ہیں وہاں اس کمپنی میں چائنا میں, وہاں پہ اس کا وہ جیلیٹن تیار کرتے ہیں اور پھر دنیا میں سپلائی کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی لینڈر پاک کے نام سے کمپنی ہے جو حلال جیلیٹن بنا رہی ہے, ان کے لوگ بہت اچھے ماشاء اللہ. سنا نے اس کو سرٹیفائی کیا ہوا, تو سنا نے بھی پوری دنیا میں صرف اس کی ایک کمپنی کو سرٹیفائی کیا اور اس کمپنی کے پاس 1 سال تک کے آرڈرز ہوتے ہیں, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور مزید گنجائش بھی نہیں ہے. تو حلال کتنی طلب ہے. جس طرح صارف کے اوپر ذمہ داری ہے اس طرح صانعین کے بھی اوپر ذمہ داریاں ہیں, یہ ان کے حوالے سے ہے. اس طرح غذائی ماہرین جو ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کی ذمہ داری ہیں. ہم نے ان کے لیے یہ باقاعدہ جب بنایا تھا اس میں رکھا تھا کہ وہ شرعیہ کو معلوم کرنے کے لیے مطلوبہ سائنسی معلومات جو ہے وہ شرعی ماہرین کو دیں. کیونکہ دیکھیں جو چیز مفتیان کرام کے سامنے آتی ہے اسی کی بنیاد پر جو معلومات ان کو ملتی ہیں اسی کی بنیاد پر ہی فتویٰ دیا جاتا ہے. تو اگر معلومات درست ہوں گی تو فتویٰ اسی بنیاد سے ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے غلط معلومات دی ہیں تو فتویٰ انہیں معلومات کی بنیاد پر ہوگا. تو اس میں ایک مفتی کا قصور نہیں. لیکن بعض مواقع ایسے بھی ہوئے ہیں جس پہ ہمیں لوگوں نے اس حوالے سے اس پر بھی توجہ دلانے کی انہوں نے کہا ہے. ہم نے ایک ادارے کے اندر وزٹ کیا تھا, وہاں پہ کراچی کے ادارے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, وہاں پہ 800 سے 1000 یا 1500 تک بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہیں. ہم نے وزٹ کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ وہاں پہ ایک مرحلہ تھا, میں نے ان حالات کے دونوں درج کیا. ہم وہاں گئے تو وہاں جو ضابط تھا وہ ذبح پہلے کر رہا تھا اور تسمیہ بعد میں پڑتا تھا. اب یہ چھری اتنی تیز ہوتی ہے, یہ چھری جو ہے بلکہ بلیڈ ہوتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ اس کا بنا ہوتا ہے اس کا ذبح کرنے کا, اور اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کو یوں رکھیں اور اٹھائیں تو بس یہ رکھتے ہی فوراً اس کی ہڈی تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ یوں رکھ کے اٹھا لیتا تھا, پھر کہتا تھا بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنی دیر میں دوسرا بکرا سامنے آ جاتا. تو ہم اسے کہا تھا کہ یہ تم نے پڑھا کس کے لیے پڑھا؟ کہتا جی یہ ابھی اس کو ذبح جو کر لیا تھا اس کے لیے پڑھا. وہ تو ذبح ہو گیا, پہلے ذبح کر لیا پھر تم نے پڑھا. کہتے جی کیا کرنا کہ جی اس کو ذبح کرنے سے پہلے پڑھو یا ذبح کرتے دوران تم پڑھ لو. کہتا جی ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ کہ وہاں سے ہٹے, باہر آئے جہاں پہ اس کی کھال اتاری جا رہی تھی, وہ مشین کے ذریعے کھال اتارتے تھے. اس پروسیس کو دیکھتے دیکھتے میں پھر واپس آ گیا دیکھنے کے لیے کہ اب کیا کر رہا ہے. دیکھا تو پھر وہی کام, پہلے ذبح کرتا ہے بعد میں وہی اونچی آواز میں پڑھتا ہے. تو میں نے ان کے سپروائزر کو بلوایا, میں نے کہا اس کو ہم نے سمجھایا لیکن آپ سمجھاتے شاید ہو سکتا ہے مجھے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہو, تو یہ اس طرح کرے سے کہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھے یا فوراً اس کو ساتھ پڑھے. اس نے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا ویسے کرو. پھر ہم نیچے جناب چلر روم جہاں پہ وہ بکرے کو صاف کر کے اور پھر پورا اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کو اندر وہ ٹھنڈا کرتے ہیں, چیل کرتے ہیں اس کو. وہاں جاتے جاتے پھر میں وہاں سے آیا واپس دوبارہ کے, پھر میں نے دیکھا پھر وہی کام. پھر میں نے ان کے مینیجر کو بلوایا, میں نے کہا شاید یہ بڑا افسر ہے اس کی بات سمجھ جائے. اسے میں نے کہا کہ اس طرح ہوا, میں نے سپروائزر سے بھی کہا, انہوں نے بھی اس کو کہا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ ذرا اس کو سمجھائیں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, اس میں سنجیدگی سے غور کریں. اس نے تھوڑا سا ڈانٹا, اسے کہا کہ انسان بنو اور یہ جیسے کہا انہوں نے ویسے کو. کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے, کہ وہ بس کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ابھی دوبارہ کرتا ہوں. اچھا پھر ہم نے پورے پلانٹ کا وزٹ کر کے ہم جب باہر نکلنے لگے, باہر نکلتے نکلتے پھر میں واپس آ گیا اس جگہ, آگے دیکھا پھر وہی کام. پھر ہم نے ان کے مالک جو تھے ان کو بلوایا, میٹنگ روم میں بیٹھے, انہیں بتایا کہ یہ آپ 800 سے 1000 بکرے آپ روزانہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پروڈکشن ہے اور بعض کا 1500 تک بھی جاتے ہیں, اور یہ جو ذبح کا طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کچھ خیال کریں اس حوالے سے. انہوں نے بڑا انہوں نے کہا جی بالکل میں انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا. لیکن ہم نے جب یہ پلانٹ بنایا تھا, اس کو شروع کیا تھا, تو ہم نے کسی
مفتی صاحب کا یا کسی نام نے بتایا کہ ان کو ہم نے بلوایا تھا, وہ آئے تھے, انہوں نے ہمارا پلانٹ دیکھا, دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت زبردست یہ کام ہو رہا ہے, اور انہوں نے ہمیں اسی وقت جو ہے نا وہ لکھ کے دے دیا, سائن کر کے دے دیا کہ آپ کی یہ جو کنسائنمنٹ جا رہی ہے, شپمنٹ جا رہی ہے, اس کے لیے انہوں نے دے دیا ہمیں. تو کہتے ہیں پھر تو وہ بلکہ چلے گئے, اور پھر وہاں جا کے اپنے کسی مسجد میں یا جس جگہ پہ بھی وہ تھے, وہاں سے انہوں نے اپنا پورا لیٹر پیڈ جو تھا اس پہ سائن کر کے مہر لگا کے خالی بھجوا دیا کہ جناب اس کو لے جائیں, اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو اس پہ آپ لکھ کے جو ہے نا بھیج دیا کریں, میری آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں مطمئن ہوں. تو انہوں نے کہا جب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مطمئن ہے تو ہم لوگ بھی مطمئن ہو گئے. تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دی کہ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے. میں نے انہیں کہا کہ اب وہ مفتی صاحب کے بیچاروں, انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ کہ یہ دیکھا, تو وہ پلانٹ کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ مشین اس پہ کھال بھی اتار رہی ہے اور سارے کام ایسے سائنٹیفکلی اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ہو رہے ہیں. تو میں نے ان کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا, میں نے کہا اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے, لیکن ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کا انداز کریں. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے مثال دی ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو حضرات ہیں یا مفتیان کرام ہیں ان کے اوپر جو ذمہ داری ہیں اس کے حوالے سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مختلف قانون ساز یا پالیسی ساز جو ادارے ہیں ان کے بھی اس طرح کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. الحمدللہ ہم مختلف اداروں کے ساتھ مل کے, حکومتی اداروں کے ساتھ مل کے اس کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں. اب جو مسئلہ ہے جو خاص خالص آپ حضرات کے ساتھ, آپ حضرات کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کہ عوام کے اندر جو ہے نا حلال و حرام کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کریں, بتایا جائے. آپ لوگوں کی فراغت ہوگی, جو ساتھی ہیں یا بڑے حضرات بھی تشریف فرما ہے, تو چونکہ ہر آدمی کا اپنے گھر کا احباب ہے تو اس میں اس چیز کو ضرور اس شعور کو بیدار کرے. دوسرا یہ کہ مختلف اشیاء ان کے جو شرعی حیثیت ہے ان کی عجائز ترغیبی کی, اس کو معلوم کرنے کی کوشش کری جائے. پاکستان میں بہت مشکل ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم آج سے اگر 30-35 سال یا 40 سال پہلے اگر یہ کام شروع ہوتا تو آج ہمارے بچوں کو بالکل حلال پروڈکٹس مل رہی ہوتی اور ہمارے پاس ہر ایک چیز کا پورا ڈیٹا موجود ہوتا. لیکن یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ادارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کو شیئر نہیں کرتے. اس صورت میں ایک ایک جز کے اوپر پھر نئے سرے سے تحقیق کرنی پڑتی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی اگر آج ہم لوگوں نے اس پر کام شروع کیا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری آئندہ کی جو نسلیں ہوں گی انشاءاللہ ان کو بالکل خالص حلال ملے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو مختلف مسائل ہیں جیسے قلب ماہیت ہے, القلیل المعلوم ہے, ضرورت حاجت ہے اور عموم ولوا ہے, اس کا جو معقولات ہیں, مشروبات ہیں, یا ادویہ کے مسائل پر اس کا جو اطلاق ہے, یا کتابی کا ذریعہ ہے, یا دوسرے ممالک سے جو درآمدی اشیاء ہیں ان کو یا ان کے اوپر جو لوگو لگا ہوتا ہے حلال کا, اس کی حیثیت وغیرہ کے بارے میں جو ہے وہ معلوم کر لیا جائے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا چائنا کے حوالے سے یا کچھ اور بھی ممالک سے یہ آ رہے ہیں. بہت ایسے ممالک ہیں جیسے تھائی لینڈ ہے, تھائی لینڈ میں ایک ادارہ ہے حلال سائنس سینٹر کے نام سے, دنیا کا بہترین ادارہ ہے. اس ادارے کے اندر یوں سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ اتنے ڈیٹیل سے ریسرچ کرتے ہیں. ان کے یہاں لیبارٹری ٹیسٹ اس وقت دنیا کا سب سے بہترین لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے وہ تھائی لینڈ کا ہوتا ہے, حلال سائنس سینٹر. اور وہ لوگ ماشاءاللہ اس چیز کو بہت ڈیٹیل تک ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ونائد آلان ہیں اس کے ادارے کے بڑے, تو ایک دن وہ بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ڈبل روٹی آئی, تو ہم نے اس ڈبل روٹی کے اوپر تحقیق کی تو اس میں ایلسسٹین مل گیا. پھر وہ ایلسسٹین کی تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ یہ بالوں سے حاصل کیا گیا, انسانی بالوں سے. پھر انسانی بالوں میں سے حاصل کرتے پتہ چلا کہ یہ چائنا کے بال ہیں. پھر چائنا میں فلاں صوبہ سنکیان کے بال جو ہے نا وہاں سے پتہ چلا کہ وہاں کی خواتین کے بال ہیں. اتنی وہ ڈیٹیل سے ریسرچ کرتے ہیں. بہرحال یہ تھائی لینڈ کی میں بتایا کہ وہاں پہ جو حلال سائنس سینٹر ہے وہ لوگ بہت کمپیٹنٹ ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر لیبارٹری جب بنائی جائے گی تو وہ ہمارے ساتھیوں کو تربیت بھی دیں گے اور ٹریننگ بھی کروائیں گے, اور یہاں پہ ہمیں ڈاٹا بھی دیں گے. تو یہ الحمدللہ حضرات کی ایک بڑی بات ہے. اس کے علاوہ بہت بڑی ضرورت جو ہے کہ وہ اس میدان کے لیے رجال کار تیار کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے ہم مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے کورسز وغیرہ بھی کروا رہے ہیں, یہ ہمارا ایک آگاہی سیشن تھا. اس آگے سیشن میں آپ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آخر مسئلہ کیا ہے اور کیوں جو ہے نا یہ لوگ حلال جو ہے نا وہ کر رہے ہیں وہاں پر. تو امید ہے کہ جو آپ لوگوں نے پریزنٹیشن دیکھی ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اب جب کریم لگائیں گے تو سوچیں گے اچھا یار پتہ نہیں کیا نہ ہو, مزاق بھی ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ کریں گے. بہرحال دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں جو حلال کا تصور ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس سلسلے میں حکومتی اداروں سے باہمی تعاون کی ضرورت ہے. ہم الحمدللہ مختلف اداروں کے ساتھ
جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے. سب سے اوپر حلال اتھارٹی ہے, اس کے نیچے حلال یہ اسٹینڈرڈ بنانے والے جو ادارے ہیں وہ ہیں, اس کے نیچے حلال ایکٹیشن کمیٹی ہے, اس کے نیچے پاکستان نیشنل حلال ایکٹیشن کونسل ہے, اس کے نیچے سرٹیفکیشن باڈی ہوتی ہے, اور اس کے نیچے وہ ادارہ جو پروڈکٹ بنا رہا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم ہر لیول پر کام کر رہے ہیں, اتھارٹی کے ساتھ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. نیچے جو اسٹینڈرڈ بنانے والی کمیٹیاں ہیں ان کے الحمدللہ چیئرمین شپ ہم لوگوں کے پاس ہے, حلال اسٹینڈرڈس کی چیئرمین شپ ہے, کیمیکل اسٹینڈرڈ کی چیئرمین شپ ہے, اب تو کاسمیٹکس کا ایک جو اسٹینڈرڈ بنا ہے اس کی بھی چیئرمین شپ الحمدللہ ہم ساتھیوں کے پاس ہے, حلال فاؤنڈیشن کے پاس ہے. اور باقاعدہ وہاں پہ حلال کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے بہت لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو چکا ہے. اس کے نیچے جو ایکٹیشن کمیٹی ہے اس میں الحمدللہ ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان نیشنل ایکٹیشن کونسل ہے, اس کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور سرٹیفکیشن باڈی کے طور پہ جو ہے ہمارے کچھ ساتھی جو ہے اس پر کچھ ماسا انجام دے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے اس حوالے سے یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے مختلف کورسز وغیرہ بھی کروائے ہیں اداروں کے اندر, اپنے ادارے کے تخصصات کے طلبہ پر بھی ہم نے ٹریننگ کورسز کروائے ہیں. بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ساری چیز آپ کے سامنے آ گئی, اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے حلقہ احباب میں اگر اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور پورے اخلاص کے ساتھ اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں, تو یہ جو دور ہے جتنا مشکوک اور مصنوعی مصنوعات کا, جو بہتات کا یہ جو دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بہت یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے پایہ رحمتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس میں سے باحفاظت اس میں سے گزار دے. اور یہ جو حرام کا فتنہ اتنا زیادہ جو پھیل چکا ہے اور جگہ جگہ پر جو ہے جو اس سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, انشاءاللہ اللہ ہمیں اس سے بچ نکلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سے توفیق عطا فرمائیں گے. اور جب ہم حرام سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضائے کاملہ حاصل. انہی الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کا بہت وقت بھی لیا, بہت تفصیل سے اس بات کو ہم نے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا ہے. ہم کسی جگہ پہ اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ بات نہیں کرتے, مختصر کر دیتے ہیں, گزار دیتے ہیں بس. لیکن چونکہ آپ حضرات کے ساتھ جو تعلق ہے, خاص طور پہ یہ حضرات ہمارے پاس جب تشریف لائے, ان حضرات کی وہ فکر, وہ سوچ, اس ادارے کے جو بڑے حضرات ہیں ان کی فکر, جو سوچ ہے وہ باقی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمارے حضرات نے ہمیں کہا کہ جی بالکل یہ تو حق ہے آپ لوگوں کا ہم کے اوپر, جس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے, اور جو کوششیں ہو چکی ہیں, جو ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور آگے مزید اس حوالے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مشکل بہت ہے, مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ جو ہم چل پڑے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک منزل تک پہنچ جائیں. لیکن اس میں آپ حضرات کے تعاون کی, آپ حضرات کے یہ ساتھ دینے کی بہت ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو آپ حضرات ہیں, جو طلباء ہیں, آپ کے تو قدموں کے نیچے جو ہے وہ رشتے پر بچھائے. آپ کے لیے دریاؤں میں یا سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں, چونٹیاں اپنے بلوں میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. آپ لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ بھی کیا درجہ رکھتی ہیں. جو طلباء حضرات ہیں وہ اور اساتذہ کرام جو یہاں پہ تشریف فرما ہے ہماری عزت افزائی کے لیے, ہم ان سے دستبستہ اس حوالے سے دعا کو ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور یہ کسی ایک فرد کا یہ حق نہیں ہے, یہ تمام جو شرعی ماہرین ہیں, یہ خاص طور پہ علماء حق جو ہیں, یہ سب کا وظیفہ ہے, یہ سب کا حق ہے کہ یہ شرعی رہنمائی مہیا کرے. آج دنیا دیکھ رہی ہے ہم لوگوں کی, اگر آج ہم لوگوں نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو یقین کیجیے ہماری نسلیں ہم لوگوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کریں. اتنا خطرناک دور آ چکا ہے. اس میں مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کے, ہمارے بڑے حضرات سے میں نے درخواست بھی کی تھی اس وقت بھی کہ آپ اس کو ہم آپ کا اور ہمارا, آپ کا یا میرا نہیں ہے, میرا یا تمہارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. یہ سارا کام جو ہے یہ ہم لوگوں کا ہے, ہمیں مل کے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ. نیک تمناؤں کے ساتھ, نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. کوئی سوالات وغیرہ اگر ہوں, اگر کچھ پوچھنا چاہتی تھی. استاد جی مونو سوڈیم گلومیٹ اس کے بارے میں. مونو سوڈیم گلوٹامیٹ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ گوشت کے جو بڑے بڑے ٹکڑے لے لیے جاتے ہیں فاسٹریٹ, اور ان کو
کیمیکل سے گزار کے ان کا نمک بنا لیا جاتا ہے. اور پھر یہ جیسے میں نے بتایا ایسیڈ کے نام سے کہ یہ مونوسوڈیم گلوٹامیٹ اجینوموٹو کے نام سے یہ مارکیٹ میں بکتا ہے, کافی نام ہے ان کے. اس لیے یہ ہے, اور اس کا استعمال جو ہے وہ مختلف خطرناک بیماریوں کا باعث ہے. اس کا استعمال حلال ہے یا حرام؟ یہ ٹریننگ میں ہمارے آگے کیا ہے, مفتی صاحب تو اس کے لیے علت و حرمت کے جو معیارات ہیں اس کے اوپر مفتی عامر شاہ صاحب نے بہت تفصیلی کام کیا ہے. تو حرمت کے معیارات کے اندر جو ہے مضرت جو ہے یہ بھی اس کا معیار ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ پھر یہ اس کو جو اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یا اس کے استعمال سے جو بچنے کا کہا گیا ہے, تو یہ اس مضرت کی وجہ سے اس کو کہا گیا. 2000 میں اس میں انڈونیشیا میں ایک بہت بڑا مجلس علماء انڈونیشیا ایک ادارہ ہے, انہوں نے تحقیق کی تھی. تو اس میں جو ہے خاص طور پہ جو ٹیشو کلچر ایک مسئلہ یہاں پہ تشریح بہت چھوٹے سے جو زومے ہوتے ہیں ان کو خاص ٹیشو کلچر میں پروان چڑھایا جاتا ہے. تو 2000 میں یہ مشہور کیس ہوا تھا مونوسوڈیم گلوٹامیٹ کا انڈونیشیا میں. تو مجلس علماء انڈونیشیا ایک حلال کے حوالے سے کام کرنے والا ادارہ ہے, انہوں نے تحقیق کی تھی. تو اس میں یہ پکڑے گئے تھے کہ یہ خنزیر کا حصہ ہے اس میں بھی, لیکن اس وقت اس کی سرٹیفکیشن ہو گئی تھی اور اس جز کو نباتاتی جز سے تبدیل کر دیا گیا تھا. لیکن یہ عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چائنیز نمک کے نام سے مشہور ہے, تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک پروڈکٹ ہے. حالانکہ یہ ایک برانڈ نیم ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو مختلف ملکوں میں مختلف لوگ بنا رہے ہیں. یہ یورپ میں بھی بنتا ہے, چائنا میں بھی بنتا ہے, اور ملیشیا, انڈونیشیا, مختلف ملکوں میں بنتا ہے. تو اس طرح سے کوئی ایک حکم ہر چائنیز نمک کے حوالے سے لگا دینا یہ بہت مشکل کام ہے, جب تک یہ معلوم نہ ہو کس ملک میں بنا ہے اور اس کے اندر کون سے اجزاء استعمال ہوئے. بہرحال وہ جو انڈونیشیا میں ہے اس کی تو سرٹیفکیشن ہوئی ہے. ایک تفصیلی تحقیق اس حوالے سے بھی ہوئی تھی کہ اگر صرف ٹیشو کلچر جو ہے وہ خنزیر کا استعمال ہوا ہے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بیکٹیریا سے جب دوسرا بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بقیہ اس سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو شروع میں اگر ایک خنزیر کا تھا تو باقی تو اور پیدا ہو رہے ہیں. یہ پولیو وائرس میں بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس میں خلاف مالیت ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا کیا حکم ہوگا, تو اس حوالے سے تحقیق بھی قانون کے حضرات کا خیال یہ تھا کہ اس میں گنجائش ہونی چاہیے. یہ بہت دور کا واسطہ ہے, تو لیکن کوئی آدمی آئے اس حوالے سے کوئی فیصلہ یا فتویٰ ہمارے یہاں سے ابھی تک نہیں ہے. ایک عام آدمی جب کوئی پروڈکٹ خریدتا ہے تو اس کا جو ایک لیبل ہوتا ہے شیئر میں, تو اس میں عام طور پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ قدرتی رنگ یا مصنوعی ذائقہ سے دیکھ دیتے اور باقی حقیقت چھپا دیتے ہیں. جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں زیادہ کی وہ چھپا دیتے ہیں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ جو الومین ہے, الومین کے بارے میں ذکر کیا تھا, تو اس میں بھی بعض ادویات میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف الومین ذکر کر دیا جاتا ہے, تو کس سے محفوظ ہے اس کا بھی نہیں پتہ لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب کسی ادویات میں الومین استعمال کیا جاتا ہے تو مریض کو جب دیا جاتا ہے تو اس میں یہ کہ انسانی خون سے جب یہ الومین حاصل کیے جاتے ہیں تو اس سے بہت سی مختلف بیماری جیسے ہیپاٹائٹس ہوتی ہے, ایڈس ہوتی ہے, یہ منتقل ہونے کا بھی خطرہ ہے. اس کے لیے کیا کام ہوتا ہے؟ بس یہ تو ادویات میں تو تداوی کا جو مسئلہ ہے, تداوی کا باب ہے, اس میں ذرا وسعت بھی ہے, اور اس حوالے سے بعض جزیات بھی مذکور ہیں امداد الاحکام میں. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں ایک جز کے حوالے سے سوال ہے جو خون سے دیا جاتا ہے, اور بہت چھوٹے جس طرح ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے خصوصیات کا, تو عناصر کی تو حضرت نے اس کی گنجائش دی ہے دواؤں کے طور پر. لیکن ظاہر ہے کہ آج کل تو ابھی صرف دواؤں میں استعمال نہیں ہوتا, غذاؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور کسی ایسی چیزوں میں جن میں ان کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اس میں یہ مشکوک ہوگا اور مشتبہ ہوگا.
باقی آپ نے دیکھا کہ اگر وہ لکھا ہوتا ہے نام اور کوئی ذریعہ متعین نہیں کیا ہوتا تو اس میں ہمارے ہاں یہ تفصیل ہم کرتے ہیں کہ اجزائے ترکیبی مشکوک تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ اجزائے ترکیبی ایسے ہیں کہ ان میں ظاہر حال اور غالب گمان اس کا ہوتا ہے کہ اس کا ذریعہ وہ حرام ہوگا. مثلا جیلیٹن کو آپ لے لیں، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 44% وہ خنزیر سے ہے، اور جو بقیہ 54% ہے اس میں سے 1% وہ مچھلی وغیرہ حلال ذرائع سے ہے، باقی گائے وغیرہ سے ہے. اور گائے وہی کا ذبیحہ ہوتا ہے، یورپ میں 78% بن رہا ہے. تو ان ساری اعداد و شمار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں غالب گمان اس کا ہوتا ہے کہ اس میں حرام ذریعے سے ہونے کا امکان زیادہ ہے. مثلا اس کی بہت واضح تر مثال ہمارے اکابر کی یہ بتا ہوئے ہیں جو الکوہل کے حوالے سے ہے کہ ویسے تو الکوہل جو ہے وہ اشرب اربع جو حرام شرابیں ہیں اس میں سے بھی ہو سکتا ہے خالص حرام شراب، اور دوسرے ذرائع سے بھی ہو سکتا ہے انگور کھجور کے علاوہ سے. لیکن اکابر نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے زمانے میں زیادہ تر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے بازار میں وہ انگور کھجور کے علاوہ ذرائع سے ہوتا ہے. حتیٰ کہ میرے مولانا نے فرمایا کہ ولایت سے جو اسپریٹ آتی ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ انگور کھجور کا ہوتا ہے، باقی زیادہ تر دوسرے ذرائع سے ہوتا ہے. اور ہم نے جو ابھی تحقیق کی ہے، یہ برطانیہ کا ایک ادارہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ تقریباً 15 سال سے ہم اپنی مارکیٹوں میں ایسے الکوہل کی تلاش میں ہیں کہ جو انگور کھجور سے تیار کیا گیا ہو. تو مطلب زیادہ تر وہ دوسرے ذرائع سے ہوتا ہے. ان معلومات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ غالب گمان اس کا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ والا الکوہل ہوگا کہ جو نجس نہیں ہے اور پاک تو ہے، اور باقی اگر مسکر نہیں ہے، نشہ آور نہیں ہے جیسا کہ نہیں ہوتا جامد مصنوعات میں، تو اس کے داخلی استعمال کی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے، گنجائش کا اور ہو سکتا ہے. اگرچہ ہم عوامی اجتماعات میں اطلاق اس کو اہم نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت نہ پڑے. تو اس طرح مشتبہ مصنوعات کی بھی درجہ بندی کی جا سکتی ہے کہ بعض ایسے ہوں گے کہ ان میں شبہ جو ہے وہ کبھی درجے کا ہو، تو ان سے اجتناب واجب ہوگا. بتاؤ میں ایسی جزیات ہیں جن میں حضرت نے اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ اگر شبہ جو ہے وہ کبھی درجے کا ہے، غالب گمان کے درجے کا ہے، تو اس سے بچنا واجب ہے. اور اگر معمولی درجے کا شبہ ہے، وہ وہم اور وسوسے میں آتا ہے، وہم اور وساوس کا اعتبار نہیں ہے. دوسرے اس میں ایک عام عنصر جو ہے وہ سانے کا بھی ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ملک سے آ رہا ہے تو یہ چونکہ دیانت کا مسئلہ ہے اور دیانات میں غیر مسلم کا کوئی معتبر نہیں ہے، تو وہ اگر حلال بھی اس کو لکھتے ہیں تو اس کا ہم اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر مسلمان ملک میں ایک مسلمان سانے لکھ رہا ہے کہ میں نے اس میں حلال چیزیں ڈالی ہیں تو ایک عام صارف اس کے قول پر اعتبار کر سکتا ہے. لیکن احتیاط اگر مشہور کا اثر اس میں لکھے ہوئے ہیں تو وہ الگ احتیاط کا حکم ہوتا ہے. بس یہ ذکر کرنا تھا کہ حلال مصنوعات مل رہی ہیں، دستیاب ہیں. آپ ٹافی لینا چاہیں گے تو ٹافی بھی آپ کو حلال مل جائیں گے، آپ بسکٹ کھانا چاہیں گے تو بسکٹ بھی آپ کو حلال مل جائیں گے. بس دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ پیک ہوتا ہے اس پہ دیکھیں کہ اس کو کسی نے سرٹیفائی کیا ہے. ہر بعض ادارے ہیں جنہوں نے جیسے صنعا ہے، طریقہ ہے، ایفانکا ہے. اب نیسلے کی دوسری آپ دیکھ لیں، اس کو ایفانکا نے سرٹیفائی کیا ہے. نیسلے کے اکثر پروڈکٹس جو ہے مجھے ایفانکا سرٹیفائی کیا ہے. ایفانکا جو ہے یہ پاکستانی مسلمان ہیں، ان کا ایک ادارہ ہے اور وہ فوڈ سائنٹسٹ ہیں، گزشتہ 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. دنیا کے 7 ممالک میں ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. صنعا اسی طرح کے دنیا کے کئی ممالک کے اندر جو ہے صنعا کی وہ مصنوعات سرٹیفائڈ ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے اندر ریکا ہے، یہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. اور کچھ اور ادارے بھی ہیں حلال ریسرچ کونسل کے نام سے، ان کے اندر بھی مفتیان کرام شامل ہیں جو کہ پروڈکٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو بس اس حد تک تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی تو آج سے 3 سال پہلے ہم نے نیسلے والوں سے رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یورپ کے اندر تو آپ لوگ سب سے زیادہ حلال چیزیں دیتے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان میں کوئی مانگے گا تو دیں گے، ایسے تھوڑی دیں گے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا. اور پھر اب جو ہے نیسلے وہ اپنی پروڈکٹس کو سرٹیفائی کروا رہا ہے. کوئی ایسے مشہور کا جواب ہے ان کو تبدیل کرواتے ہیں اور ان کی جگہ پہ جو حلال ایسا ہے ان کو شامل کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ عوام کی ڈیمانڈ پر. لیکن پہلے کاروبار ہوتے تھے کہ وہ لوگوں جو مینوفیکچر ہوتا تھا یا سانے ہوتا تھا وہ ایسی چیز بنا دیتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ زبردست چیز بن گئی ہے، کیونکہ اس کا وجود نہیں تھا، لوگ اس کی طرف دوڑتے تھے. اب تو جس چیز کی ضرورت صارف کو ہوگی، صارف جو ہے نا وہ طاقتور ہے. اگر وہ کہے گا مجھے یہ نہیں چاہیے
تو آپ دیکھ لیں لیز کا کیا حال ہوا، کیا ضرورت پڑی آپ لیز والوں کو کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے، کروڑوں روپے انہوں نے کمپین چلائی، آج بھی وہ ہر سال 30 لاکھ روپے وہ PCSIR کو دیتے ہیں وہاں سے لیب ٹیسٹ لینے کے لیے، اور ہر سال وہ سنا سے سرٹیفائی کرواتے ہیں. کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی نا کہ ان کا کاروبار ڈوب رہا، لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا. پاکستان میں آج بھی بالعموم اور پوری دنیا میں اس چیز کو ابھی بھی سمجھا جاتا ہے. لوگ چاہے جتنے بھی خراب ہو جائے کہتے نہیں کہ کھانا تو بالکل حلال ہونا چاہیے. اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بس کوشش ہے. لیکن آپ حضرات میں سے ہر بندہ کبھی بھی کوئی چیز میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے اور پوچھ بھی لیں کسی سے. ایک عجیب چیز ہے، اس پہ ہم عام طور پہ اپنی پریزنٹیشن کا انتظام کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں وہ چیز نہیں بتائی. یہ جو کچی پینسل ہوتی ہے، اس کو جب بنایا جاتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ 2 حصے ہوتے ہیں لکڑی کے. ان کے اندر پہلے جو ہے اس کے اوپر ایک گلو لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ جو سکہ ہے وہ ڈالا جاتا ہے. وہ جو گلو ہوتا ہے بعض کا تو خالص خنزیر کی چٹنی، اس لیے وہ گرمیوں کے اندر جب بہت شدید گرمیوں یا دھوپ میں پڑے تو پورا سکہ باہر نکل آتا ہے. اب یہی خنزیر کی وجہ ہم دانتوں میں کار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے بچے روزانہ جو ہے اس کو چبا بھی رہے ہوتے ہیں اور دانتوں میں بھی اس کو چبا رہے ہوتے ہیں، توڑ بھی رہے ہوتے ہیں. اور لا علمی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خنزیر کے وہ اجزاء جو ہیں یا اس کے لاڑ کے جو اجزاء ہیں وہ ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں. جب خنزیر کے اجزاء اگر جسم میں داخل ہوں تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج کے بچے بہت بدتمیز ہوتے ہیں، آج کے بچے جو ہیں وہ آج کی جو نئی نسل ہے وہ بڑی بدتمیز ہوتی ہے، وہ ادب نہیں کرے. کیسے ادب کرے جب ان کو جب کھلا جو کچھ رہے. دیکھیں اگر کسی کو زہر کھلایا گیا اور اس کو علم نہیں ہے تو کیا اس پہ گناہ ہوگا؟ ظاہر اس بیچارے کو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کیا اس زہر کا اثر نہیں ہوگا؟ تو حرام کا معاملہ ایسا ہی ہے. اگر کھا لیا جائے یا کھلا دیا جائے کسی کو، اس کو لا علمی میں کھلا دیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. اس لیے ہم عام طور پر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو پینسل بھی خریدیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ حلال سرٹیفائڈ ہے یا نہیں، اور مل رہی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے پینسل بھی شاہ سنس کمپنی ہے، شاہ سنس کی جو پینسلیں ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے فری آف لاٹ. اس کے اندر خنزیر کی چربی استعمال نہیں کی. ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کہ آپ کی ڈیمانڈ پر ہو. آپ ڈیمانڈ کریں گے تو لوگ بدلیں گے. اپنے سے ہر ایک بندہ اگر اپنی فیملی کے ساتھ اس چیز پر آ جاتا ہے کہ ہم نے آج کے بعد جو پروڈکٹ لینی ہے اس کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمیں حلال ملے، تو آپ میں سے کتنی فیملی یوں سمجھ لیں کہ یہ 25-30 لوگ نہیں بیٹھے، 25-30 خاندان بیٹھے. تو 25-30 خاندان کی جب ڈیمانڈ رکے گی تو ظاہر لوگ بدلیں گے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں باقاعدہ اس حوالے سے کرنے کی. کوئی اور GM فوڈ کے بارے میں مختصر سے اگر کوئی وضاحت بتا دیں، اور یہ جو کلوننگ کا عمل جو ہوتا ہے کیا یہ اسی طرح ہوتا ہے یا کچھ GM فوڈ اور کلوننگ، GM فوڈ تو جینیٹیکلی ماڈیفیکیشن جس کو کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ DNA جو ہوتا ہے اس میں ایک چین ہوتی ہے، جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا، یوں سمجھے کہ گول سی سیڑھی ہے. اب اس میں جو مختلف وہ ڈنڈے لگے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہوتا ہے کہ اس آدھے آدھے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں ہوتا ہے کہ وہ جین جو ہے ان میں سے اس کے DNA کے کچھ حصے کسی اور جانور کے یا کسی اور چیز کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے، تو ایک نئی چین، نئی سیڑھی بنا لی جاتی ہے. یہ ایک بنیاد بنتی ہے کسی جانور کے خلیے کی. اس میں جو تبدیلی کی جاتی ہے اس کے اثرات اس پورے جانور کے اوپر پڑتے ہیں. تو ایک تو جینیٹکلی ماڈیفیکیشن جانور پر یا اس سبزی پر یا غذا جو بھی چیز تیار کی جا رہی ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ جاندار ہو، پودا ہو یا جانور. اس میں یہ جس کو ہم کہتے ہیں جینیٹکلی ماڈیفیکیشن اس کے اندر ہو سکتی ہے، بے جان جینیٹکلی ماڈیفیکیشن نہیں ہو سکتی. تو وہ اس میں کچھ مسائل ہیں. اگر اس کا سورس، اگر بیس جو ہے اگر وہ حرام ہے تو اس کا حکم آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم وہ اس میں جو شریعہ کی مثال ہے نا جس میں
کہ بکری کے ساتھ اگر کتا جفتی کر لے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کا حکم کس پر ہوگا. تو ہم نے اس کو اس نظر سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جو بیس ہے, بنیاد ہے, جہاں پہ اس کو زیادہ گروتھ ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے. دوسرا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کلوننگ کا, کلوننگ میں ہوتا یوں ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے سپرم سے اور بیضہ دانی کے ملاپ سے جو اس کا انڈا ہوتا ہے اس کے ملاپ سے ایک جانور یا ایک نئی جو ایک چیز ہے نسل جو ہے تخلیق پاتی ہے. کلوننگ میں ہوتا یہ ہے کہ کسی حصے کا خلیہ لے لیا جاتا ہے, چاہے وہ جلد سے لے لیا جائے, اس جلد میں سے لے کے اس خلیے کا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کو کسی اور خلیے میں شامل کرتے ہیں جس کے اندر سے, جس میں اس کا بقیہ حصہ تو اس کا ہوتا ہے لیکن اس کا نیوکلیس اس میں نہیں ہوتا. اس کا نیوکلیس نکال کے ختم کر دیا جاتا ہے, اس کا نیوکلیس اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. ان کی اس کا مرکزہ جو ہے, دو خلیے ہیں, ایک خلیے میں سے مرکزہ نکال کے پھینک دیا, اس خلیے میں سے صرف مرکزہ لیا, اس مرکزے کو اس خلیے میں ڈال دیا. تو اب ہوتا یوں ہے کہ جس جانور سے یا جس چیز سے وہ خلیہ لیا گیا تھا یا مرکزہ لیا گیا تھا اس کی پرورش اس کے اندر ہوئی ہے. تو یہ بالکل ہو بہو اسی طرح بنے گا جہاں سے یہ نیوکلیس لیا گیا تھا. اس کا رنگ, اس کی شکل, اس کا قد, اس کا ٹاٹ, اس کے بال, اس کی آنکھیں, اس کی آنکھوں کا رنگ, اگر جسم پر کہیں دھبا تھا بالکل بیانی وہی سے اس کی فوٹو کاپی بن جائے گا. تو یہ کلوننگ ہے. کلوننگ میں اور اس میں یہ فرق ہے. ساتھیوں کو سائنس کا زیادہ نہیں معلوم تو ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو. ٹھیک ہو گیا جی. پولیو کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے ایک ریسرچ میں شامل ہوئے تھے. بہت تفصیلی ریسرچ ہوئی تھی. اس میں کچھ مسائل تو ایسے ہیں جن کے اوپر مزید کام کی ضرورت ہے. پولیو ویکسینیشن یا اورل ویکسینیشن, اورل ویکسینیشن اس کو کہتے ہیں جو منہ کے ذریعے پلائی جاتی ہے, جو بھی ویکسین پلائی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے جو انجیکشن کے ذریعے جسم میں انجیکٹ کی جاتی ہے, داخل کی جاتی ہے. تو جو اورل ویکسینیشن ہے یہ زیادہ سے زیادہ پوری زندگی میں 5 دفعہ اس کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن پاکستان میں کوئی قانون نہیں, کوئی رول نہیں ہے. تو ایک جب مہم شروع ہوتی ہے تو ایک بچے کو 5 مرتبہ تو اس کو ایک منہ میں پلا دیا جاتا ہے. گھر میں علیحدہ پلا دیتے ہیں, اسکول میں علیحدہ پلا دیتے ہیں, کہیں مارکیٹ میں پھنس گیا وہاں اس کو علیحدہ پلا دیا, کہیں اسٹیشن پہ چلا گیا, کہیں بازار میں نکل گیا وہاں اس کو علیحدہ پلا دیا. تو یہ کئی مراحل میں اس بچے کو جا رہے تو ویکسینیشن پلا دیا. تو ہمارے یہاں ان حضرات کے ساتھ جب ریسرچ کی تو یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا میں پولیو کا جو مرض ہے وہ صرف 3 ممالک میں پایا جاتا ہے, پاکستان, افغانستان اور نائجیریا. وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جیسے اور کئی بیماری ایسی تھی جو بالکل جڑ سے ان کو ختم کر دیا گیا, تو ایسی بیماری کو جو صرف اپنی 3 ممالک میں یہاں سے اس کو جڑ سے ختم کر دیا گیا. تو اس کے لیے UN نے اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کی ہے, سارا کچھ کیا ہے. لیکن اس کے اوپر کچھ ایسے مسائل بھی ہیں. نائجیریا کے اندر جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی وہاں پہ ایسی لیبارٹری نہیں تھی تو وہ انڈیا میں لے کے آئے. انڈیا میں اس پر ریسرچ کی تو اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آئے. تو پھر انہوں نے UN کو جو WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے, اس کو انہوں نے وہ اس کے نتائج وغیرہ ان کے سامنے اس کو شیئر کیے. لیکن پھر وہ اس پر زیادہ کام جو ہے وہ آگے نہیں ہوا. پاکستان میں بھی پولیو ویکسینیشن بنتی ہے لیکن پاکستان میں استعمال نہیں کی جاتی, اس کو افغانستان میں بھجوایا جاتا ہے. اور پاکستان میں کہاں سے آتی ہے یہ کوئی معلوم نہیں. اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا, اتنی اس کی حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بعض کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہوتی. اور اتنی زیادہ پلاتے ہیں کہ بہت سے ایسے شہر بھی ہیں جہاں پہ یہ پولیو ویکسینیشن جو ہے اتنی زیادہ قبضہ منہ سے ذریعے جو چیز جائے گی تو وہ اتنے سے خارج تو اس کے ذریعے وہ جسم سے نکلتی نہیں ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں بہت زیادہ پلائے گی وہاں کے ڈرینیج میں, یعنی کہ وہاں کے جو نالیوں کے یا گٹروں کے پانی ہیں اس میں بہت زیادہ پولیو کے وائرس پائے جا رہے ہیں. تو یہ وائرس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر اس کو پولیو ویکسینیشن کے اندر یہ جو وائرس ہوتا ہے انتہائی کمزور حالت میں, اتنی کمزور حالت میں کہ یہ زندہ رہنا اس کا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے
کہ جیسے ہی کوئی بیماری یا کوئی وائرس یا کوئی ایسے چیز ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے تو ہمارے جسم کا جو سمجھ لیں پولیس کا نظام ہے، پاکستانی پولیس کا نظام نہیں، اچھے ممالک والی پولیس کا نظام، تو یہ فوراً جو ہے اس وائرس کو یا اس چیز کو فوراً گھیر دیتے ہیں. یہ جو وائٹ سیل ہوتے ہیں، جو سفید خلیے ہوتے ہیں، یہ ان سمجھ لیں کہ سپاہی ہوتے ہیں یا فوجی ہوتے ہیں، یہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو پھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اوپر مختلف کیمیکل چھڑکتے ہیں، کوئی سپرے کرتے ہیں یا کچھ اور چیز اس کے ساتھ ڈالتے ہیں تاکہ وہ چیز ختم ہو جائے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو چیز میں شامل کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو کیمیکل ڈال رہے ہیں، اس کے اثرات جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں ہیں. تو یہ جسم کا ایک خودکار نظام ہے، جسم کی ایک لیبارٹری ہوتی ہے، اس کے اندر پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر اس کو ڈالا جائے تو یہ ختم ہو سکتا ہے. تو پھر جسم کے اندر وہ کیمیکل جو اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا چکا ہو، وہ کیمیکل جسم کی لیبارٹری میں بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سفید خلیے وہاں سے کیمیکل لے کے اس کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کل کو اگر کوئی صحت مند جرثومہ بھی جسم میں آ جائے تو وہ جسمانی فوج پہلے سے تیار ہوتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے. تو ویکسینیشن کا یہ اصول ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو خوراک کے مسائل ہیں، بچے پوری خوراک نہیں ملتی، ان کو غذائی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو بچے کمزور ہوتے ہیں، بچے بیمار بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی جسم بیمار ہو اور اس میں کوئی کمزور جراثیم داخل ہو جائے تو وہاں تو پہلے ایسے حال ہے جیسے کہ پولیس کا کہ رشوت دے کے مارے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہو جائے، ان کو وہاں سے غذا لینا شروع کر دیتے ہیں. کہیں سے ایسے ہی جیسے کوئی گروپ یہاں پہ آ جائے اور وہ پھر کہیں سے اسلحہ لے لے، کہیں سے کچھ لے لے اور پھر کسی ملک کے اندر کسی شہر کے اندر قبضہ کرنا شروع کر دیں، تو وائرس اسی طرح کام شروع کرتے ہیں. وہ جسم سے غذا لیتے ہیں کسی اور آہستہ آہستہ اور اپنی کاپیاں بنا بنا کے، اپنے جیسے لوگ بنا بنا کے طاقتور ہو جاتے ہیں اور اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ پھر جسم ان کے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ مسائل ہیں. پاکستان میں پولیو اتنا زیادہ پلایا جا رہا ہے اور یہ خیال نہیں کیا جا رہا کہ وہ بچے صحت مند یا اورل کے لیے بچے کا یا اس بندے کا جس کو پلایا جائے اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اگر وہ صحت مند نہیں ہوگا، بیمار ہوگا یا کمزور ہوگا تو بہت خدشہ ہے کہ اس کے اوپر یہ وائرس اٹیک کر دے. اس لیے پاکستان میں جو پچھلے دنوں پشاور میں 18 کیسز آئے ہیں تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ بچے کمزور تھے، کچھ بچے بیمار تھے، صحت مند نہیں تھے، غذائی ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان پر وائرس جو تھا وہ طاقتور ہو کے اس نے حملہ کر دیا اور وہ بچوں کو پولیو ہو گیا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، پہلے تو بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن اپنے خاندان میں سمجھانا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے بعض کا. تو اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ جب پتہ چلا کہ بچوں کو انہوں نے پولیو کے وہ قطرے پلا دیے تو پھر میں نے ان کو زمزم پلا دیا ساتھ ہی. میں نے کہا کہ چلو اگر باقی اس کے اندر اللہ نے اس میں بیماری سے شفا کی ہے تو اس میں ایسے اجزاء ہیں کہ چلا زمزم کی برکت سے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خاصہ اس کے اندر کوئی الٹے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ زمزم کی برکت سے اس کو اثرات ختم کر دیں گے. ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ ایسی صورت ہو تو بہتر ہے زمزم ساتھ پلا دو، کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کو کہہ دیا جائے نہیں کہ بالکل نہیں پلانے چاہیے اور پھر اس بچے کو یا اس خاندان کے کسی فرد کو پولیو ہو جائے، پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کور ہو جائے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی معذوری ہے، وہ ساری عمر مولوی صاحب کو جو ہے نا گالیاں دیتی گزار دیتے. جب تک اس کی واضح ریسرچ سامنے نہیں آ جاتی، واضح تحقیق سامنے نہیں آ جاتی، ہونا تو چاہیے ہم نے گورنمنٹ کو اس کے بارے میں لکھا دیا وہ ان چیزوں کو دیکھے اور اس کے حوالے سے اچھا لایا بندے آتے. باقی کوششیں چل رہی ہیں، آپ اس کا غور فرمائیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ